اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ عزیزان گرامی، میں اپنے استاد مرحوم مولانا اسحاق صاحب کے پاس بیٹھا تھا اور میں کسی ایک بہت بڑی شخصیت کے جلسے سے واپس آیا۔ میں عمومی طور پر جلسے سننے کے لیے نہیں جاتا تھا، کوئی شخصیت تھی جس کا جلسہ سننے گیا۔ مولویوں کے جلسے میں نے نہ کبھی سنے اور نہ میں کبھی ان کے پاس گیا ہوں۔ شخصیت بہت بڑی تھی اور کام بھی اس کا بہت بڑا تھا۔ تو میں نے مولانا مرحوم سے کہا کہ یہ اتنی لمبی چوڑی بات کے بعد کوئی بات سمجھ نہیں آئی کہ بات کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس آدمی کا شور و گلگلہ تو بہت ہے گلگلہ، لیکن اس کے پاس حکمت نہیں اور فصل الخطاب نہیں۔ یہ بات کر کے وہ چپ ہو گئے۔ میں حکمت اور فصل الخطاب کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا اور دن رات اس پر محنت کی۔ اس پہ میں نے کچھ پڑھنے پڑھانے کے بعد اپنے استاد جی کے ساتھ کوئی مکالمہ کیا اور مکالمہ جو ہے وہ بڑا لمبا چوڑا ہو گیا، یہاں تک کہ وہ مباحثہ ہو گیا اور پھر مباحثے سے بات مناظرانہ رنگ پہ چلی گئی۔ اور وہ استاد جی نے دیکھا کہ میرا طالب علم کچھ لڑاکا ہے، تو انہوں نے اس بات کو ختم کر دیا اور اس پہ جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ کئی دفعہ میں نے بات کی لیکن انہوں نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں سمجھا کہ استاد جی جو ہے وہ میرے سامنے بے بس ہو گئے ہیں، لیکن استاد جی میری افتاد طبع کے سامنے بے بس تھے کہ لاؤبالی ذہن کو، پرجوش ذہن کو اب کس طرح سے سمجھایا جائے۔ مدت گزر گئی، وہ مباحثہ میں بھی بھول گیا، وہ بھی بھول گیا۔ تو اسی طرح جمعے کا ایک دن تھا، میں مسجد میں ابھی داخل ہوا تو وہ فوری طور پر وہ حجرے سے آپ ہی باہر آ گئے میری آواز سن کے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ چند کتابیں یہاں پر آئی ہیں مولوی فقیر اللہ کے پاس، ہر حالت میں خریدنی ہے۔ میں نے خرید کے پہلے ہی تمہاری طرف سے وہ چھپا کے رکھ دی ہیں ڈیسک کے نیچے، وہ نکال لو اور جا کے ان کا مطالعہ کرنا ہے اور قیمت اس کو پے کرو ابھی۔ میں نے وہ سارے پیسے دے دیے اور وہ کتابیں اپنے پاس گھر لے گیا اور اس پہ دن رات محنت کی۔ کتابیں بڑی عجیب و غریب موضوعات پر تھیں اور وہ ساری قرآن مجید کے حوالے سے تھی۔ تو انہوں نے اپنی اس جواب کا جو میں بڑی دیر سے ان سے مانگتا تھا، انہوں نے ایک کتاب کے ذریعے سے اور ان کتابوں کے ذریعے سے مجھے دیا۔ اس کے بعد پھر میری جو حالت ہے وہ عجیب ہو گئی اور پھر اس کے بعد میں نے پھر اس علم کی تلاش میں اپنا سفر شروع کر دی کہ یہ علم کیا ہے۔ العلم، الحق اور الدین کے بعد ایک چیز آتی ہے جس کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، اور اللہ کے نبی کے لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور دونوں خانہ کعبہ کی بنیاد کھڑی کر رہے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بیت اللہ بن رہا ہے، دو نبی مل کے اس کو بنا رہے ہیں، اور نبی اس بیت اللہ کے بنانے میں نبی کا ذہن کیا ہے اور نبی مانگ کیا رہا ہے۔ آج اگر میں دارالسلام بناؤں تو اس کے بنانے کے لیے بھی میرے ذہن میں وہی ایک چیز پیش نظر ہے۔ جب تک وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح میں وہ کام کر نہیں لوں گا، مجھے چین نہیں پڑے گا کسی صورت میں۔ زندہ رہا تو کر جاؤں گا اللہ کے فضل و کرم سے، مر گیا تو حسرت لے کے مر جاؤں گا۔ تو وہ میں نے ان سے جو گفتگو کی تو اس میں انہوں نے آپ یہ دیکھے کہ نبی کیا مانگتا ہے اور اس کا بیٹا کیا مل کے، یعنی نسلوں کے لیے کیا مانگا جا رہا ہے اور ہم نسلوں کے لیے کیا مانگتے ہیں، وہ آپ اپنا دیکھ لیں۔ یہ ایک الگ موضوع، دل چاہا تھا کسی دن اس پہ بھی جمعہ پڑھاؤں، لیکن وہ باتوں میں ساری باتیں ضائع ہو جاتی ہیں، قائم کام ہے۔ تو اس میں گفتگو ہوئی کہ ان کو یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان میں وہ بندہ بھیج جو ان کو کتاب تو سکھائے ہی سکھائے، ساتھ ان کو حکمت بھی سکھا دے۔ الحکمہ پر آج گفتگو ہونی ہے کہ حکمت کیا ہوتی ہے، اور شاید یہ 2-4 جمعے لگیں آپ کو سمجھانے میں۔ بہت ہی قیمتی چیز جو آپ کی نظر کر رہا ہوں، میرے خزانوں میں سے سب سے قیمتی جو موتی تھا وہ آخری یہ رہ گیا تھا، سوچا یہ بھی جاتا ہوا دے جاؤں۔ کوئی زندگی کا بھروسہ کیا، یہ وقت چل رہا ہے آدمی کا، تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے، ہر چیز اپنے زوال کو ہے، اور وہ زوال جب میں کسی چیز کا دیکھتا ہوں مجھ پہ طاری ہو جاتا ہے کہ تم بھی زوال کو، وقت کم ہے، کام زیادہ ہے،
اور زیادہ راہ تھوڑا ہے، اور تقویٰ بہت سارا اللہ کی بارگاہ میں لے کر جانا ہے۔ تو جب تک وہ حضرت علی نے کہا نا ہائے سفر طویل زیادہ راہ تھوڑا، اور میں علی تنہا اس راستے میں اکیلا کھڑا ہوں، تو وہ والی کیفیات میں 24 گھنٹے رہتا ہوں۔ یہ الحکمہ جس کو نہیں نا آتی، سارے جہان کے مولویوں کو سارے علم آتے ہیں، جو مرضی کر لیں۔ اس امت کے اندر 2-4 لوگ ہی ہوئے ہیں جن کے پاس الحکمہ تھی، باقی فارغ ہی فارغ ہے کام سارا۔ میں آپ کو صاف کہہ دوں، میں آپ کے منہ پر، یہ کسی کو برا لگتا ہے، کسی فرقے کو، کسی بڑے کو برا لگتا ہے، کسی چھوٹے کو برا لگتا ہے، یہ بہت زیادہ حکمت جس کو میسر آ جاتی وہ تو ایک شے عجیب ہو جاتا ہے، اور جس کو تھوڑی تھوڑی حکمتیں آئی ہیں وہ کہیں کہیں میرا اور آپ کا امام بن جاتا ہے۔ جی یہ امام غزالی ہے، یہ مولانا رومی ہے، یہ جی علامہ اقبال ہے، یہ کہیں کہیں حکمت کی وہ ڈاٹس گر جاتے ہیں۔ وہ جب لکھتا ہے آدمی تو وہ سیاہی جو ہے اس کے قطرے پہلے زمانے میں قلم سے گر جایا کرتے تھے۔ تو یہ ہم اس کی اللہ کی جو سنا ہے نا، اللہ کا جو بنانے کی قوت ہے، اس کے جڑے ہوئے جو تحریر لکھتا ہے وہ ایک شے ہی الگ ہے، مگر وہ قلم کے قطرے جو گرے ہوئے ہیں اس دنیا کے اندر وہ کوئی ہے۔ تو الحکمہ ایک ایسی چیز ہے، یہ نہیں ملتی۔ یہ عمریں گزر جاتی ہیں، زمانے بیت جاتے ہیں، اور زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور کتابیں 110 جلدوں کی کتاب یہ میرے سامنے پڑی ہے، یہ اس طرح کی کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں، 100 جلدیں بھی لکھ دیتے ہیں لوگ، اور 70 بھی، اور 300 جلدیں بھی لکھ۔ یہ حکمت کتابیں لکھنے سے، زیادہ پڑھنے سے، زیادہ جملے بولنے سے، زیادہ علم، زیادہ فنون حاصل کرنے سے نہیں آتی۔ یہ سارے خدا کے دین کا نچوڑ جو العلم کا ہے، الحق کا ہے، الدین کا جو نچوڑ آتا ہے نا، وہ الحکمہ آتا ہے۔ یہ کسی مولوی کے بس کی بات نہیں، یہ وحدہ لا شریک کی مرضی ہے کہ کس سنجیدہ آدمی کو وہ کوہ نور ہیرا دے دے۔ بس ایک آدمی ہے جو ملکہ برطانیہ کے سر پہ جڑ جاتا ہے اور پھر اس کی ملکیت ہوتا ہے۔ تو یہ الحکمہ ایک ایسی چیز ہے، اس پہ پھر بحثیں ہوئی۔ فلسفیوں نے کہا حکمت کیا ہے؟ آپ کے ہاں کہتے ہیں دنائی ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ فلسفیوں نے حکمت کیا ہے؟ صوفیہ نے کہا حکمت کیا ہے؟ علماء غرق ہوئے، حکمت کیا ہے؟ عرفاء غرق ہوئے، یہ حکمت کیا ہے؟ عارفین خدا کی راہ میں گئے، حکمت، خاشعین روئے، عابدین، زاہدین، ساری دنیا ملا کے جو یہ روتی ہے کہ حکمت کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے دنائی کی باتیں ہیں، کوئی کہتا ہے حکمت کی باتیں۔ تو یہ ایک نور ہے حکمت، حکمت ایک نور ہے۔ اس کی مثال اب میں آپ کو دینے لگا ہوں، آپ نے تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے بھی سارے آدمی ان کا ایک پورا گروہ، ایک پورا قبیلہ کسی گہرے گھپ اندھیرے غار کے اندر رہ رہا ہو، اور پھر ایک آدمی جستجو کرے کہ یار گھپ اندھیرے کے علاوہ بھی کوئی دنیا ہے کہ نہیں ہے، خود ہی سوچے اس مسئلے کے بارے میں، اور وہ سوچتا سوچتا غار کے دہانے کی طرف بڑھنا شروع کر دے۔ اور آپ کو پتہ ہے اندھیرے سے غار کی طرف جو روشنی کا جو سفر ہوتا ہے جو بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ قیدی کو جب مدتوں کے بعد اندھیروں سے نکال کے باہر پھینکتے تو اس کو روشنی بری لگتی ہے۔ تو یہ آدمی جو ہوتا ہے، یہ کوئی ہوتا ہے جو کبھی مودودی، کوئی شاہ ولی اللہ بن جاتا ہے، تو وہ باہر نکلتا ہے اور وہ غار سے باہر آ کر دھانے کی طرف آتا ہے، اس کے غار کے منہ کی طرف، وہاں آ کر وہ روشنی کو دیکھتا ہے تو ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ روشنی کے اندر ہر چیز نکھر کے نظر آ رہی ہوتی ہے، اندھیروں کے اندر ان کو کچھ نہیں نظر آتا تھا، وہاں صرف ہاتھوں سے ٹٹولا جا سکتا تھا یہ چیز کیا ہے کیا نہیں ہے۔ گویڑ تھے، اندازے تھے، اپنے خیال تھے، وہم تھے، گمان تھے، جس کے اندر وہ لوگ جیتے تھے۔ اب یقین ہے، اور حتی الامکان یقین ہے، اور روشنی ہی روشنی ہے، اور ہر چیز کی وضاحت ہی وضاحت ہے، خیال نہیں ہے، گمان نہیں ہے، اندھیرا نہیں ہے۔ تو وہ پہلے آ کے روشنی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ روشنی ہے کیا، پھر اس روشنی کی ماہیت، اس کے فارمیٹ پہ دیکھتا ہے کہ یہ روشنی، یہ فارمیٹ کیا ہے، اس پہ پھر وہ غور و فکر کرتا ہے، اس پہ پھر وہ توجہ کرتا ہے۔ خوب سمجھ لینے کے بعد وہ پھر اپنوں کے پاس جو اندھیروں میں ہوتے ہیں لوٹ کر آتا ہے، اور آ کر انہیں نور کے بارے میں آشنا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ نور کے بارے میں ان کو بتاتا ہے تو وہاں کے احمق ہنستے ہیں، اس کا تمسخر اڑاتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں،
اس کے مقابلے میں ہٹ درمی اختیار کرتے ہیں، ان کو اپنے اندھیرے کی زنجیروں سے محبت ہو جاتی ہے، وہ اندھیروں سے نکلنا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ اس پر مباحثہ کرتے ہیں کہ روشنی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو وہ اس کے ساتھ جھگڑے کرتے ہیں، لڑتے ہیں، مارتے ہیں، اسے پیٹتے ہیں، اس کے خلاف جنگ پر آمادہ ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض اوقات اس کو نور سے آشنائی کروانے پر قتل بھی کر دیتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنے زمانے کے جو لوگ اس نور سے آشنا ہو کر کے اپنی قوموں کو آ کے بتاتے ہیں، وہ دراصل اپنے وقت کے امام بن جاتے ہیں، اور ان کو اللہ رب العزت انبیاء کے مقام پر اپنی طرف سے فائز کرتا ہے، اور بعد میں یہ ویکینسی جو ہے انبیاء والی، اس کے نچلے درجے کی ویکینسیاں خالی پڑی ہوتی، ان پر کہتا ہے کوئی انبیاء کے بعد صدیقین بن کر آ جائے اس نور سے آشنا کرنے کے لیے، اس نور کی وضاحت کرنے کے لیے کچھ شہید آ جائیں، اور اس کے لیے کوئی صالحین آ جائیں۔ یہ ایک نور ہوتا ہے، اور اس نور کی مخالفت دنیا والوں سے پوری توقع کی جا سکتی ہے۔ اس لیے یہ ایک قوت ہے، حکمت ایک قوت ہے جو سارے جہان کا علم پڑھ لینے کے بعد اور پاک صاف ہو جانے کے بعد، اللہ کی کتاب کو جان لینے کے بعد، العلم کو جان لینے کے بعد، الحق کو جان لینے کے بعد، الدین کے بارے میں جان لینے کے بعد، پھر آدمی کے ہاتھ میں الحکمہ آتی ہے۔ قرآن مجید میں یہ جب اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ ہم نے اللہ الہی وہ ان کو کتاب بھی سکھائے اور ان کو ایک چیز اور بھی سکھائے، یعلم، ان کو علم الکتاب سکھائے۔ علم الکتاب تو دنیا میں عام ہو گیا تفسیروں کی شکل میں، اور پھر اس کے بعد فرمایا ان کو علم الحکمہ بھی عطا فرمائے، حکمہ بھی عطا فرمائے۔ پھر نبی کے پاس جو بیٹھے جنہوں نے الحکمہ لی، ان میں سے ہر جس بندے نے الحکمہ لی اس نے دنیا سے منہ موڑ لیا۔ الحکمہ کیا ہے؟ یہ ایک وہ چیز ہے۔ تدین ایک ہونا ایک الگ چیز ہے، نماز، روزہ، زکاتیں، حج، اللہ کی راہ میں، الحکمہ ہاتھ نہیں آتی۔ اتنی محنت اس علم کے بارے میں کرنی پڑتی کہ شاید عمر بیت جائے اور عمر کے آخری حصے میں ملنے، دعا کرنے پہ بھی نہ ملے، یہ بھی ہے، دعا کرنے پہ بھی نہیں ملتی، کیونکہ اللہ ہر گدھے کے گلے کے اندر ہیرے موتی جواہرات کی مالا نہیں ڈالتے۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو اس اہل بنایا کہ اس کو ہم حکمہ عطا کر دیں۔ تو داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، ہم نے داؤد کو عطا کی، داؤد ڈیزرو کرتا تھا، داؤد مستحق تھا، داؤد کے اندر اہلیت تھی، داؤد کے اندر قابلیت تھی، کہ پھر ہم نے اس کو الحکمہ عطا کی، وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور اسے بات کا اینڈ کرنا سمجھا دیا، اسے بات کا اینڈ کرنا سمجھا دیا۔ لمبی چوڑی ابحاث کے بعد وہ بات کرتا تھا اور بات کا اینڈ دو ٹوک لفظوں میں کر کے دکھا دیتا تھا۔ یہ وہ حکمہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام لگ دعا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کریں کہ میرے اس پتر نے آنا ہے، وہ حکمت جو تو نے مجھ کو عطا کی، جو تو نے ہم اسماعیل کو عطا کی، اس کا دروازہ بند نہ ہو۔ حکمت نبی کے فریضوں میں سے ایک ایسا اہم فریضہ کہ اگر یہ نبی یہ حکمت نہ دے کر جائے وہ نبی نبی ہی نہیں ہوتا۔ نبی کی پہچان اور نبی کی معرفت میں سب سے اہم چیز حکمت ہے۔ اس لیے مرزا غلام احمد قادیانی کو میں نبی اس لیے نہیں مانتا کہ اس کے نام حکمت چھوڑو، اس کے پاس تو عام کامن سینس نہیں ہے، آپ اس کو مجھے نبی ماننے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، نبی مانے وہ جس کا دماغی پہلو ہلکا ہے، جس کا دماغ ابھی کام کر رہا ہے میرے جیسے بندے کا، وہ تو سرکش اور باغی ہے۔ صرف نبی کے پاس ایک نکیل ہوتی ہے جو فلسفی سرکش باغی عقل کو لگام دے لے، یہ صرف نبی کے پاس ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کو دل کرتا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام کی میں نعتیں پڑھتا ہوں، اس لیے میں حضور کے لیے اپنی زندگی کو یہاں پہ لگا کر بیٹھا ہوں، اس لیے میرا نبی سے محبت اور پیار ہے، اس لیے میں نبی کی نعتیں پڑھتا ہوں، اس لیے نبی کے روضے کو دیکھ دیکھ کے واری صدقے قربان جاتا ہوں۔ میں جب حضور کو مدینہ شریف میں جاتا ہوں، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روضہ انور جو ہے، وہ جو رسول اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ جو نبی علیہ السلام بیت الرسول ہے، وہ جب میں جاتا ہوں تو وہ ایک عجب کشش کے ساتھ مجھے پوری قوت کے ساتھ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے،
اور جب تک جوار رسول میں رہتا ہوں مجھے دنیا کا کوئی غم، کوئی فکر، کوئی ہم، کوئی حزن، کوئی پریشانی، کوئی دکھ مجھے محسوس ہی نہیں کبھی آج تک ہوا. مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ کچھ دنیا بھی ہے کہ نہیں ہے. بس وہ رسول سے پیار کرنے کا مطلب صرف میرا ایک ہے، اللہ کی تو چھوڑ دینا، وہ تو حد سے باہر ہو گئی بات. وہ تو نہیں بات ہماری حد میں نہیں، ادراک میں نہیں، ہماری پہنچ میں نہیں خدا. لیکن رسول ادراک میں ہے، پہنچ میں ہے، سب کچھ ہے. مگر رسول ایسا ادراک میں ہے کہ اس ادراک کا بھی ہمیں کوئی ادراک نہیں، اور ایسا پہنچ میں ہے کہ جس کی پہنچ کو کوئی پہنچ نہیں سکتا. وہ ایک ایسی جگہ پر رسول. اس لیے نبی علیہ السلام سے میری محبت اس لیے کہ میرے نبی نے میری سرکش اور باغی عقل کو، میرے گمراہ دماغ کو، جو گھومنے والا دماغ ہے، اس کو میرے نبی نے نکیل پہنائی ہے. وہ اس کو زیر کیا ہے رسول نے اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی دنائی کے ذریعے سے، اپنی حکمت کے ذریعے سے. نبی نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس کو نبی مانوں، میں اس کو رسول مانوں، میں اس کو مقتدا مانوں، میں اس کو امام مانوں، میں اس کو پیشوا مانوں، میں اس کو ہادی مانوں. اپنی ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی جان، اپنا سب کچھ اس سے زیادہ اس سے محبت کروں. یہ میری مجبوری ہے، کاشف علی کی مجبوری ہے. میں نے کوئی رسول سے کوئی نسلی ایمان نہیں میرا رسول کے ساتھ، نسلی محبت نہیں کہ میرا دادا پیار کرتا تھا مجھے بھی پیار کرنا چاہیے، میرا باپ کرتا تھا مجھے پیار کرنا چاہیے، میری ماں نہیں. نبی سے میرا براہ راست محبت ہے. رسول ایسا ہے کہ وہ چاہا جائے، رسول ایسا ہے کہ اس کے پیچھے جایا جائے، رسول ایسا ہے کہ اس کو چوما جائے، رسول ایسا ہے کہ اس پہ صدقے ہو جاؤں، رسول ایسا ہے کہ اس پہ واری ہو جاؤں، رسول ایسا ہے کہ اس پہ قربان ہو جاؤں. جب وہ مجھے بلائیں میں وہاں پر جاؤں، اور جہاں وہ مجھے کہہ دیں کہ یہاں پہ تم نظر نہیں آنے چاہیے وہاں مجھے نظر نہیں آنا چاہیے. یہ میرے نبی کی اتھارٹی ہے میرے لیے. اگر میں نے یہ گناہ ہوتا ہی اس وقت ہے کہ جب آپ رسول کو اتھارٹی نہیں مانتے ہیں. آپ کا نبی کہتا ہے نہیں ابو بکر کو یہاں نظر نہیں آنا چاہیے، نہیں یہاں کامران کو نظر نہیں آنا چاہیے، یہ عمر کو اور فاروق کو، یہ شعیب کو نظر نہیں آنا چاہیے جگہ پر، اور تم سب مجھے وہاں پر نظر آؤ. کل میں محاذ پر کسی پہ تمہیں بلاؤں تو کن ابی خیسمہ، تم ابو خیسمہ کی طرح وہاں پہنچو کہ رسول کا ایک صحابی ایک غزوے میں پیچھے رہ گئے کسی وجہ سے. تو لوگوں نے ایک طویل سفر کے بعد رسول کو جا کر یہ کہا کہ آپ سے تو وہ بڑا پیار کرتا تھا ابو خیسمہ، تو اب ابو خیسمہ آیا تو ہے نہیں آپ سے. تو نبی علیہ السلام کے دل میں اس نے اضطراب پیدا کیا. رسول کو پتا تھا بندہ کھڑا ہے، میرے وجہ کیا ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گرد و غبار اڑتا ہوا دیکھا تو نبی نے کچھ نہیں کہا. بے ساختہ رسول کے منہ سے جو نکلے وہ حق ہے، جو خود رسول بتائے وہ بھی حق ہے، مگر بے ساختہ جو نکل رہا ہے نا وہ رسول کی تمنا ہے. تو رسول نے کہا کن بھی ابی خیسمہ، اللہ کرے ابو خیسمہ ہی کیوں نہ ہو. تو آپ ابو خیسمہ اگر ہوں گے کہ اتنا آپ رسول کو چاہیں، اتنا رسول چاہیں کہ اتنا ابو خیسمہ نے رسول کو چاہا، اتنا اپنے نبی سے پیار کیا کہ رسول اللہ نے کہا ابو خیسمہ ہی ہو، اللہ کرے اس گرد و غبار کے پیچھے ابو خیسمہ کی شکل نظر آئے. وہ آ گئے، رسول اللہ کے سینے سے لگ گئے آ کے. وہ ایک الگ داستان ہے. آپ میں اگر ابو خیسمہ بننے کی صلاحیت ہی نہیں کہ آپ کا نبی آپ کو یہ کہ تو آپ چھوڑ دینا تقلید اپنے نبی کی. آپ نہ مانے ایسے نبی کو جو نبی آپ نے لوگوں کے کہنے سننے پر مانا ہے. وہ نبی نہیں آپ کا ہو سکتا. آپ اس پہ جان قربان کر ہی نہیں سکتے. آپ نماز فجر کے لیے اٹھ سکتے ہی نہیں، آپ تہجد کے لیے اٹھ سکتے ہی نہیں. میری تہجد میں آنکھ اس لیے کھل جاتی، اللہ کے خوف سے تو بھلا کھلتی ہو، پر اصل میں آپ کو کئی دفعہ بتاتا ہوں کہ میں زیادہ مرتبہ یہی سوچ کر اٹھ گیا کہ اس وقت رسول اللہ جاگ رہے تھے، میرے نبی اس وقت رو رہے تھے امت کے لیے، حضور جاگ رہے تھے. میرا سونا بنتا نہیں ہے کاشف. یہ ایک غیرت مند، ایک محبت کرنے والے، دعوے والے کا بستر پہ لیٹنا بنتا نہیں. تو اس لیے میں چاہے کتنا ہی بیمار کیوں نہ ہوں اور ہل بھی نہ سکوں، میں اپنے بستر ہی پہ لیٹا جو ہے وہ 2-1 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں کہ اگرچہ میرے پیارے رسول مجھ میں جان نہیں ہے، لیکن واللہ میں جھوٹا نہیں ہوں، میں آپ سے محبت کرنے میں بے ایمان بھی نہیں ہوں اور لائر بھی نہیں ہوں اور میں کننگ بھی مکار نہیں ہوں. میں نے آپ کو پیارے پیغمبر یوٹیلائز نہیں کیا ہے دنیا کے اندر اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے، آپ کے دین کو بیچنے کے لیے میں نے آپ کو یوٹیلائز نہیں کیا. واللہ
میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں اور دل و جان سے پیار کرتا ہوں اور پوری روح کی سرشاری کے ساتھ پیار کرتا ہوں. یہ رسول ہے, یہ وہ رسول ہے جو علم الکتاب والحکمہ, جو حکمت کا علم دیتا ہے آ کر کے, اور صرف یہ دیتا ہے اس کو جو ایک سوچنے والا آدمی ہوتا ہے, جو ایک تدبر کرنے والا آدمی ہوتا ہے, جو ایک فکر رکھنے والا آدمی ہوتا ہے, جس کو اپنی زندگی کے بارے میں پریشانی لگی رہتی کہ میں کون ہوں, میں کہاں سے آیا ہوں اور میں نے کدھر کو جانا ہے. جو یہ اپروچ اور سوچ رکھتا ہے وہی صرف, اور جب رسول اس کو بتاتا ہے کہ تم وہ ہو اور تم نے ادھر کو جانا ہے, یہ تمہاری پہچان ہے, یہ تمہاری معرفت ہے, یہ تمہاری شناخت ہے, یہ تمہارا راستہ ہے, اس طرح سے جاؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے, اس طرح سے جاؤ گے تو ناکام پائے جاؤ گے, جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے. تمہیں بچانے کے یہ وہ احسان وہ نبی کا جو اپنی کتاب کے ذریعے کے بعد الحکمہ کے ذریعے سے بندے کو بتاتا ہے. اس لیے نبی آئے, داعی حق ہو اور وہ آپ کو الحکمہ نہ دے, مناظرے پر لگا دے, آپ کو انٹرنیشنل نمبروں پہ لگا دے, وہ آپ کو رنگ رنگ کی چیزوں پہ لگا دے, وہ کیسا آپ کا داعی حق ہے؟ داعی حق کی صفت ہے یہ, میری بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ وہ اس وقت نبی کا نائب بن کر سچا حق کا دعوت دینے والا تب گنا جائے گا جب وہ پوری حکمت کے ساتھ لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلائے گا, جب وہ اپنی پوری حکمت کو یوٹیلائز کرے گا, جب وہ لوگوں کے اندر حکمت بانٹ رہا ہوگا. تفسیریں نہیں, ورنہ آج ایک کتاب آئی ہے جس میں غیر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے 100-150 کے قریب آیتوں کا غلط استعمال کیا اس آدمی نے. بریلوی نے کتاب لکھی, میرے پاس آج صبح ہی آئی, 1000 روپے کی میں نے منگوائی. وہ قرآن سے یہ بتاتا ہے کہ غیر اللہ سے مانگنا جائز ہے. یہ حکمت ہے, ہاں, یہ حاضر ناظر علم غیب نور بشر, یہ حکمت ہے. ہاں, یہ رفع دین, یہ آمین, یہ فاتحہ خلف الامام, یہ فاتحہ آمین بالجہر, یہ حکمت ہے. ہاں, یہ کٹا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے قربانی پہ, یہ حکمت ہے. یہ بحثیں ہیں, کون کہتا ہے یہ بحثیں ہیں؟ یہ وہ چیزیں جن میں آپ ساری زندگی الجھے رہتے ہیں کہ کب عقیقہ کرے, کب بکرا کرے, کب یہ کرے, کب وہ کرے. یہ بحثیں کب تک آپ یہ ان بحثوں کے اندر الجھے رہو گے؟ یہ تو اس کتاب کا احکاماتی ایک حصہ ہے, ایک حصہ ہے, چھوٹا سا ننھا سا ایک صفحہ ہے 6666 آیات میں سے 200 آیتیں بھی نہیں ہیں حکموں کی, 200 آیتیں صرف. باقی کدھر کو گئی؟ 200 آیتیں جس کے اندر اللہ نے کہا یہ کام چاہیے مجھے, یہ چاہیے, یہ چاہیے. جا کر آپ قرآن مجید نہیں پڑھتے, آپ کو پتہ نہیں کہ قرآن مجید کا کتنے پرسنٹ جو احکام ہے اور کتنے پرسنٹ رلا دینا ہے, کتنے پرسنٹ خدا کا خوف ہے, کتنے پرسنٹ خدا نے اس میں جنت کا ذکر کیا ہے, اور کتنے پرسنٹ آپ کو الحکمہ کا بیان ہوا. تو قرآن مجید میں جس کے لیے خلیل اللہ نے یہ کہا کہ ایک خلیل اللہ اور پیدا کر, اور یہ کس دوران میں کہا جب وہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے. اس ماحول کو تو دیکھیں, میں جب وہاں پر جاتا ہوں تو مقام ابراہیم تو اب تو پیچھے کر کے رکھ دیا ہے نا انہوں نے. یہ اصل میں مقام ابراہیم تو خانہ کعبے کے ساتھ تھا, تو اس پتھر پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ بنایا ہے, کوئی اس کو پھر اٹھا کے پیچھے کیسے کر دیا آپ نے؟ ہاں, یہ تو حضرت عمر نے اس دور میں رش کی وجہ سے ایسا کر دیا, ورنہ یہ کھلا تھا اور یہ عام تھا, ادھر ساتھ تھا, بیت اللہ شریف کے ساتھ تھا, اس پہ کھڑے ہو کے عمارت بنائی گئی تھی. ہاں, آپ وہ مقام ابراہیم, وہ کھڑا ہونا, وہ صحرا کے اندر وہ ہاجر بیٹھی ہوئی, یہ ابراہیم ہے, اسماعیل یہ سامنے جبل الکعبہ سے پتھر اٹھا کے لا رہا ہے, اور وہ دونوں تعمیر کر رہے ہیں, دیواریں لگا رہے ہیں. ابراہیم کوئی سیمٹ نہیں, وہ گارے کی مٹی کی اینٹوں کی چنائی کر رہا ہے. وہ خدا وہ گھر جس کی جنت تمام انبیاء کے دل کھچے, وہ گھر کے جس کی اوپر سے نیچے ایک ہی اوپر دیکھا جائے تو پورے اوپر تک اوپر کعبہ بھی فرشتوں کا جس کے اوپر تیار کیا گیا, وہ کہ اوپر بھی اسی کی طرز پہ ہو, اسی کی صحت پر سارا بنا دیا گیا ہو ہے, وہ ایک تیار کیا ہوا گھر. اور جو پھر وہ دنیا میں پہلا گھر وہ خدا کا, ہم پاسباں اس کے, وہ پاسباں ہمارا. ہاں, اس کی تعمیر جب ہو رہی تھی تو اس وقت دو رسولوں نے مل کے ایک نئے رسول کی آمد کے بارے میں جو ان کی نسل کا تھا, جس میں بتایا گیا کہ نسلوں کے لیے روپیے نہیں مانگنے, روپیے نہیں مانگنے, اچھی بیویاں نہیں مانگنی. اے ربنا وابعث فیہم رسول, اے میرے رب میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ میری ایک نسل آئے, اس نسل کے اندر سے پھر ایک رسول آئے
کیا مطلب کہ اپنی اولاد کو عالم دین بنانے کا خواب دیکھنا کہ میں اس لیے شادی کر رہا ہوں، میں اس لیے بیوی کے ساتھ جمع کر رہا ہوں کہ اس میں سے میں نے نسل لینی ہے، ہم دونوں کو یا اللہ ایک دے جو دائی حق بن کر آئے فیہم رسول، اور جو ان کے اوپر قرآن اس کو کتاب دینا تو دنیا کی، وہ آئے اور ان کے سامنے پہلے العلم رکھے، پھر ان کے سامنے الحق رکھے، پھر ان کے سامنے الدین رکھے۔ جب سب کچھ رکھ دے ان کے سامنے تو اے میرے رب پھر وہ ان کے سامنے کیا کرے؟ الحکمہ بھی رکھے، الحکمہ بھی رکھے۔ اور اللہ نے جس نبی کو، یہ دو نبی مل کے دعا کریں، یہ داؤد بھی وہ نبی ہے جس کو کتاب دی گئی۔ آپ کو پتا جو کتاب والا نبی ہوتا ہے وہ بہت بلند ہوتا ہے عام نبیوں سے اوپر، وہ بہت بلند ہوتا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے گریہ و زاری اور مناجات ایسی دعائیں سکھا دی تھی اپنی شان کی۔ زبور کوئی احکاماتی کتاب نہیں اس میں شریعت بیان ہوئی ہو، زبور و انجیل یہ دونوں، تورات اور قرآن ہیں دو کتابیں جن کے اندر شریعت بیان ہے، زبور انجیل میں تو نہیں ہوئی۔ زبور تو ایک آدمی جو اللہ سے لونگ ہے، مچ لونگ، جس کی محبت کا تو جو اللہ کی محبت میں جل کر راکھ ہو جانا چاہتا ہے، جو عشق الہی میں فنا ہو جانا چاہتا ہے، جل جل کر اس آگ میں عمر بھر انتظار کریں گے ہم، اللہ کی محبت کی آگ میں جل جل کر راکھ ہوتا جائے، روزانہ راکھ ہو، روزانہ پگھلے۔ وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پگھلنا چاہتا ہے میری محبت میں تو وہ زبور کو لے کر پڑھ لے۔ تو ہم نے پھر داؤد کو زبور لے کر دی، اواہ منیب۔ اب تم کو پتا ہے اللہ نے کہا وہ کون تھا داؤد؟ وہ تو میری محبت میں 24 گھنٹے مجھ سے رجوع میں رہتا تھا، 24 گھنٹے میں رجوع میں رہتا تھا، اپنی عبادت کے اندر وہ ملی سا خلل نہیں آنے دیتا تھا۔ اللہ نے کہا داؤد ایسا آدمی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم نے اس کو داؤد کو کیا دیا؟ الحکمہ دیا، اور پھر وہاں پر دو ٹوک بات بھی کہنی اس کو سکھا دی۔ پھر فرمایا ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمۃ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ان باتوں میں سے باتیں ہیں، یہ سورہ بنی اسرائیل میں بہت ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ان باتوں میں سے باتیں ہیں جو تیرے رب نے حکمت میں سے من الحکمہ، ساری الحکمہ کی گفتگو تو بات کی ہے، فرمایا یہ جو باتیں نبی تجھ سے ہم کر رہے ہیں یہ بہت باتیں ہم نے کی، وحی بہت کی ہم نے تیرے اوپر، پر یہ وحی جو خاص ہے من الحکمت، یہ حکمت کی میں سے ہم نے تجھے وحی عطا کی ہے۔ حکمت کی کیا وہ چیز اللہ آپ نے اپنے نبی کو عطا کی؟ یہ وہ حکمت ہے جس کے بارے میں تمہیداً ابھی بہت کم میں نے اس لیے عرض کیا کہ وقت کا قلت ہے، ورنہ یہ میں آپ کو اصل اہمیت اور اس کی بتاتا۔ حکمت جب آدمی کے پاس علوم ظاہرہ بہت زیادہ آ جائے، انٹلیکچول ہو جائے، وہ اخیر ہو جائے اس کے علم کی دنیا پر، اس کے ڈھنکا بج پڑے، ہزاروں کتابیں لکھی جائیں، کہیں لا اینڈ شریعہ پہ وہ بحث کر رہا ہے، کہیں وہ مفتی تقی عثمانی بن کے بینکنگ پہ گفتگو کر رہا ہے، کہیں پہ وہ تقابل ادیان پہ گفتگو کر رہا ہے، کمپیریٹو اسٹڈی آف دی ادر ریلیجنز، کہیں پہ وہ انٹرافیت پہ بات کر رہا ہے، کہیں انٹرفیت پہ بات کر رہا ہے، کہیں ادیان پر، کہیں مسالک پر گفتگویں ہو رہی ہیں، کہیں دلائل دے رہا ہے قانون کے، کہیں شریعت بیان کر رہا ہے، کہیں تصوف بیان کر رہا ہے، کہیں کچھ، لیکن ابھی تک حکمت ہاتھ نہیں اس کے ہاتھ آ رہی۔ جب تک وہ حکمت اس کے ہاتھ میں نہیں آ جاتی، اس لیے آدمی کو حکیم کہنا بہت بڑی بات ہے۔ میرے ایک استاد تھے سید کیسر حسین رضوی، جن کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ وہ حکیم تھے۔ اللہ کی ایک صفت ہے حکیم یہ نہیں، یہ گدو، یہ حکیم نہیں ہے جس کو تم حکیم کہتے ہو، یہ طبیب ہے، یہ طبیب ہے، اس کا طب سے تعلق ہے، یہ حکیم نہیں ہے۔ جب سے آپ نے اس کو حکیم کا لفظ، وہ برباد ہو گیا نا سارا کچھ تو، لیکن اس زمانے میں طبیب بھی وہ ہوتا تھا جس کو ساتھ حکمت آتی تھی، اس لیے اس کو اکٹھا ملا کے حکیم کہنے لگ گئے۔ اب کی دور کی طبیب کا ہے، اب تو ڈاکٹر صفاق ہیں، اس کے ساتھ لکھے صفاق طبیب، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ حکمت کا پر مبنی، اس کے پاس حکمت ہوتی کیا ہے؟ حکمت یہ اس کی تعریف ناممکن ہے، اس کی تعریف ناممکن، لیکن کھینچ کھانچ کے کہا گیا کہ ایسی بات کہنا جس میں عدل کے سارے تقاضے پورے ہو جائے،
عدل کے سارے تقاضے پورے ہو جائیں. کوئی بھی آدمی دنیا کا بڑے سے بڑا اٹھ کر کھڑا ہو تو وہ یہ انکار نہ کر سکے کہ یہ حکمت کی بات نہیں ہے, یہ اس کے اوپر اس کے اعتراضات نہ ہو سکے. یعنی ایسی بات جو دوسرے کو اپنے جٹلانے کا موقع ہی نہ دے, جو اپنے جٹلانے کا موقع ہی نہ دے, اور دوسرا اگر جٹلانا بھی چاہے تو منہ کی کھائے. ابو جہل نے حکمت کو جٹلایا لیکن منہ کی کھائی. ابو لہب نے کھایا لیکن منہ کی کھائی. ہاں, ولید, عقبہ, شیبہ, امیہ جتنے تھے ڈٹے ہوئے کافر, منہ کی کھائی. وہ نبی کے مقابلے میں ٹھہر ہی نہیں سکے. حکمت نے جب بولی, حکمت کا کلام جب سامنے آیا, وہ اس قدر پاکیزہ تھا اور اس قدر حسین تھا, اس قدر وہ مہذب تھا کہ جب نبی نے اس کے اندر گفتگو کی تو کسی شائستہ شریف النفس آدمی کے لیے, نجیب الطرفین اور حلال زادے کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اس کا انکار کر سکتا. اس قدر یہ عجیب و غریب یہ حکمت جب آتی ہے آدمی کے بارے میں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ذالکا, ہم نے اس کو وحی کو تمہارے رب نے حکمت کی روشنی میں. اب حکمت کی خصوصیات جو ہے وہ ایسی ہیں کہ حکمت کی بات عقل اور دل کے نزدیک اس قدر واضح ہوتی ہے کہ وہ دل ہی میں اتر جاتی ہے, اور اس کو ثابت کرنے کے لیے پھر ضرورت نہیں پڑتی دلائل کی کہ آپ اس کو دلائل دینے. اس کے بعد اس آدمی کے اندر اگر عقل ہوگی تو وہ پھر آپ مقابلے میں آپ کے لیے کھڑا نہیں رہ سکتا. اس کے مقابلے میں دانائی اور حکمت ایسی ایک ہی بات ہے. تو اس طرح فرمایا حکمت ایک نور ہے, جس طرح روشنی کے ارد گرد جب روشنی آتی ہے تو ساری روشنی کیا کرتی ہے, اپنے آس پاس کے ماحول کو جگمگا دیتی ہے. اس میں پھر پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ یہ مشکات ہے, یہ مرکات ہے, یہ مسلم احمد بن حنبل ہے, یہ گلاس پانی کا پڑا ہے, یہ تو اینک ہے اور اس کو تو کہتے ہیں موبائل, اور یہ تو قلم ہے, اور یہ ٹیب ہے, اور یہ میرا منبر ہے, یہ سامنے کا ٹیبل اور یہ کیمرے, اور یہ آپ لوگ انسان بیٹھے ہوئے ہیں. وہ فرق کرتی ہے کہ جامد کیا ہے اور متحرک کیا ہے, بیٹھا کون ہے اور حرکت میں کون ہے. یہ سارے انسان ہیں, ان میں جان ہے, اور یہ بے جان ہے, اس میں جان نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں کتا, اس کو کہتے ہیں درخت, اس کو کہتے ہیں آدمی. وہ ایک ہاتھ سے نہیں ہانکتا کہ سب کتے ہی کتے ہیں, سب درخت ہی درخت ہیں, سب کو یہ علوم جو جدید دور کے جو آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں, اس میں ایک پکڑی ہوئی ہے. وہ کتے کو, آدمی کو, درختوں کو, سب کو ایک جگہ سے ہانک رہے ہیں. وہ تصور خدا کو کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں. وہ کائنات کے متعلق کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں یہ کیسے پیدا ہوئی, بگ بینگ ہو گیا. اور وہ انسان کو یہ تصور دیتے ہیں انسان کے بارے میں کہ انسان اپنا خدا خود ہے. انسان کو اپنے اچھے برے کا خود علم ہے کہ میرا اچھا کیا اور میرا برا کیا ہے. خدا اور رسول کون ہوتے ہیں اس کے اچھے اور برے کو متعین کرنے والے, کون ہوتے ہیں اس کو خیر و شر اس کو بتانے والے, کون ہوتے ہیں اس کو نیک و بد کے بارے میں اصلاح دینے والے. انسان کو جہاں لذت ملے, جہاں اس کو اس کے بدن کو راحت ملے, اس کو خوشی ملے, اسے نشہ بھی کرے, عورتوں کے ساتھ ویمنائز ہو جائے, شراب پیے, پوری دنیا کی دولت چھین لے ان سے, اس کا حق ہے. یہ ہے وہ تصور جس سے ایک گھپ اندھیرا کہ جس کے بارے میں, جس کے اندر نہ اپنی پہچان, نہ کائنات کی پہچان, نہ کائنات کے بنانے والے کی پہچان, کوئی معرفت جس سے حاصل نہ ہو رہی ہو. اس کو آپ کہتے ہیں علم. اس کو توڑ دینے والی چیز اور اس کے مقابلے میں ہر چیز کو واضح کر دینے والی چیز اور روشن کر دینے والی چیز, اور اس کا پورا تصور, پورا کامل تصور دینے. کامل تصور میری یاد رکھیں, ناقص تصور نہیں. نو, ناٹ ایٹ آل. کوئی بندہ اس بات پر بحث نہ کرے مجھ سے کہ وہ بھی تو دنیا کے دیگر جتنے بھی دین ہوں گے وہ آپ کو کسی بھی شے کا نقص والا ہی تصور دیں گے. جب بھی دیں گے وہ آپ کو, کوئی کہے گا عورت ہے ہی بری چیز, اور کوئی کہے گا نہیں عورت ہے ہی اچھی چیز. ہاں, شریعت تو کہے گا جتنی مرضی عورتوں سے زنا کر لو, اور کچھ آپ کے مذہب آ کر آپ کو کہیں گے کہ نہیں بھئی ایک سے بھی آپ بال برماچاری بن جاؤ, عیسیٰ علیہ السلام کی راہب بن جاؤ کہ تم ایک سے بھی شادی نہیں کرنی. مگر یہ اسلام کیا ہے, یہ کہتا ہے کہ ضرورت ہے عورت کی, اس لیے کرے گا شادی, مگر چاہ نہ روکا نہ انلیمیٹڈ کر دیا. یہ وہ تصور عدل اسلام کا. یہ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, ورنہ یہ تو سمجھانے کے لیے تم لوگوں کو, ورنہ اس سے بڑی مثالیں دیتا. وہ جو کوئی فلسفی سامنے بیٹھے گا نا, کوئی دانا ہو, بینا ہو, حکیم آئے گا الجھا ہوا, اس کے سامنے پھر متحرک ہوں گا نا میں. جب وہ مجھے ذرا لگائے گا, میرا شکار جتنی تیز بھاگتا ہے نا, میں وہ چیتا ہوں کہ جب تک میرا ہرن تیز نہ بھاگے
میں وہ باز ہوں کہ جب تک میری چڑیا مجھے ہچکولے اور پلٹائے نا مجھے مزہ ہی نہیں آتا. میں کہتا ہوں اس کا شکار ہی کیا کرنا, دفع کرو, یہ تو شیعہ کوئی چیز نہیں آئی, یہ تو میری قابلیت کو بھی وقت ضائع کرنے کے لیے آئی. جلد شکار ہو جانے والی چیز بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ہاں جلد دام میں جو آ جائے وہ بھی کوئی آدمی ہوتا ہے, جلد احمق بن جائے وہ بھی کوئی چیز ہو جس کو بندے نے, وہ آدمی ہوتا ہے کوئی چیز. شریعت اسلامیہ نے ہر چیز کو جو تیز تھی اللہ کے نبی نے نکیل ڈال لی اس کو. جو چیز کہتی تھی میں شے ہوں, فرمایا تم شے ہی کچھ نہیں ہو, لاؤ میں تمہیں نکیل ڈالتا ہوں. یہ نبی ہوتا ہے. ہر نظریے کو, ہر تصور کو, ہر ازم کو, ہر خیال کو, ہر گمان کو, وہ پیغمبر کا کام ہے, اس کو حکمت گھیر لیتی ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے آپ کو میں نے کہا کہ وہ ایک ایسی آگ ہوتی ہے حکمت جو اپنی حرارت کا پتہ دیتی ہے. دیکھا ابراہیم علیہ السلام, دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رکو تو ذرا یہاں, میں دیکھ لوں کہ دور مجھے ایک آگ نظر آ رہی ہے. آگ نظر آ رہی. جب گئے قریب موسیٰ ان اللہ ہی, موسیٰ کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے. فخل نالیک, موسیٰ اپنے جوتے اتار دے, تو ایک مقدس وادی میں آ رہا ہے. مقدس ہم نے بنائی کہ ہم یہاں پر اب تجھ سے مخاطب ہونے لگے ہیں. ہم جس جگہ کلام کرتے ہیں وہ جگہ بھی مقدس ہو جاتی ہے, وہاں جوتے بھی نہیں لا سکتے تم. اور سنو کہ ہم تم سے پکار بات کر رہے ہیں اور ہم تمہارا خدا ہیں, ہم تمہارا جسم کے مالک ہیں, ہم تمہارے بدن کے مالک, تمہاری روح کے مالک ہیں. یہ جو آگ ہے, کہا موسیٰ علیہ السلام نے, لگ تو رہی تھی وہ آگ ہے مگر وہ آگ نہیں تھی. وہ درخت اس قدر جگمگا رہا تھا, شعلے نکل رہے تھے اس میں سے, تجلیات نکل رہی تھی, شعلے نکل رہے تھے اس میں سے. لیکن عجب بات تھی کہ اس میں حرارت نہیں تھی, حرارت نہیں تھی. تصور دیا کہ جو علم تو اب ہم سے لے گا, جو بات تو ہم سے گفتگو اے موسیٰ کرے گا, تو تجھے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری گفتگویں اور ہمارا نور جو ہے وہ آگ سے ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. وہ تو کفر کی آگ ہے جو انسانوں کو, بدنوں کو, ذہنوں کو, دلوں کو کھا جاتی ہے. مگر ایک نور اور بھی ہے جو ایسا ہے, جو ٹھنڈا ہے, میٹھا ہے, ذہنوں کو اور آگے لے جاتا ہے, وسعت عطا کر دیتا ہے. وہ نور ہے, وہ نور وحی ہے جس کے ذریعے سے بات ہو رہی تھی. تو وہ جب اس وقت گفتگو کی کہ موسیٰ ان اللہ, میں ہوں, اللہ اکبر. ترجمہ تورات نے اور طرح سے کیا ہے, اور قرآن مجید نے کہا موسیٰ میں اللہ. ہاں قرآن ادھر تورات کہتی کہ موسیٰ میں ہوں. تو یہ سال میں ایک دفعہ کہنے کے لیے یہودیوں کو اجازت ہوتی, اس سے زیادہ بھی یہ کہہ سکتے ایک دفعہ سال میں اللہ کو یہ واسطہ کہ اے وہ خدا جو یہ کہتا تھا کہ میں ہوں. اس پہ پھر جب وہ اللہ سے گفتگو کرتے تو دعائیں قبول ہو جاتی آسمان پر. تو لیکن انہوں نے کہا ان کو ایک دم استعمال نہیں کرنا, یہ اللہ کا اتنا ایسا مخاطب والا جملہ ہے کہ تم لوگ ربیوں نے, یہودیوں نے اپنے لوگوں پہ بند کر رکھا ہے. میں یہاں تو جس کو چاہا ہے کہ اجازت ہے سب کو, جب کہو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ, یہ بولے جا رہے, کچھ پتہ نہیں اللہ سے کیا مانگنا ہے, اس کا کہنا کیا ہے, اس کا ادب کیا کرنا ہے, اسے بات کیسے کرنی ہے, وہ کیا ہے. او مائی گاڈ, آپ لوگ کس قدر سستے میں خدا کو پاتے ہیں, اور پھر کس قدر اس خدا کے ساتھ تم لوگ اس کی ناقدری کرتے. وما قدر اللہ حق کا قدر ہی, تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ دیگر کو تو نام لینے کی اجازت نہیں تھی. تم لوگوں کو سارا دن دعاؤں کے اندر اللہم انی اسالک, اللہم انی اعوذ بک, آپ اللہم. بے قدری قوم, شاید موسیٰ علیہ السلام کی جتنی ناقدری اور ناشکری قوم, اس سے بڑھ کر یہ امت آئی ہے, اس سے بڑھ کر یہ امت آئی. آپ کی ناقدری کی اس سے زیادہ اس ظالم نے جو کتاب لکھی غیر اللہ سے مدد مانگنے کی, اس سے بڑی غیر قدری ناقدری خدا کی کیا ہوئی کہ ظالم یہاں تو نام لینا مشکل تھا جو حقیقی طور پر جسے مانگا جائے, تم نے اس کا در ہی چھوڑ کر کسی اور کے در کے لیے دروازے لوگوں کو کھول دے. یہ ہے مدنی, تو یہ ہے طاری, یہ ہے رضوی, ان کی اللہ پناہ دے, ان کی تو شرک سے ویسے ہی 100 دفعہ صاف کر. ان کے اور وشیوں کے خدا دور دور دور, پتہ نہیں کس کو یہ مانتے ہیں. ایسا ملغوبہ سا تیار کر کے رکھا ہوا ہے ان لوگوں, ان کے مذہب ہے تو ماننے کے قابل ہے. آپ یہ باتیں کرتے ہیں, واللہ یہ میں قابل نفرت گفتگو نہیں کرتا ہوں, لیکن جب یہ خدا کی بے قدری اور یہ کچھ ہوتا ہے تو بندے کے دل میں خیال آتا ہے کہ تم کس بات پر دلائل تم دے رہے ہو. تو ایک ایسی حرارت کہ جس کا دل پر اثر ہوتا ہے, اور پھر جب
یہ کسی شخص کے اندر حکمت آ جاتی ہے تو اللہ اس کے اندر ایک قوت، ایک ملکہ اصل میں کہتے ہیں قوت کو، تو ایک ملکہ اور ایک قوت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ پھر جب کہیں کوئی بات نکالتا ہے تو وہ حق والی بات اس کے منہ سے نکلتی ہے، جو کچھ صادر ہوتا ہے اس کے منہ سے وہ صادر بات نکلتی ہے اور ٹھیک اور دل میں بیٹھ جانے والی ہوتی، اور اس کا سارا تصور جو گفتگو ہوتی نا وہ عمل پر بندے کو گرم کرتی کہ عمل کرو، باتیں نہ کرو، جا کر مناظرہ نہ کرو، مباحثہ نہ کرو، وہ اپنے عمل کو گھیرے رہتا ہے اور اس جو عمل کرنے والا ہے اس کو پن پوائنٹ کرتی ہے کہ دیکھو تمہارا عمل کہیں غیر مخلص نہ ہو، جانچتے رہو۔ جو آدمی اپنے عمل پر بھروسہ کر بیٹھے اور کہے کہ مجھے اس سے نجات ہو جائے گی، شیطان نے اس کو اچک لیا۔ اگر کسی کو مان ہو گیا نا کہ الحمدللہ جنت ہماری ہے، کوئی بات نہیں، ہم نے تو یہ 4 نیکیاں کر لی بڑی، اب اس میں کیا ہے؟ نہ میرے بھائی، جہنم کی آگ انتظار کر رہی ہے، شیطان نے تیرے دل میں نیکی کے ذریعے سے ایک ایسا بیج بو دیا ہے کہ جس کے بعد تو گمراہ ہو کر مرنے والا ہی ہے اور کچھ نہیں تیرے پیچھے رہ گا۔ ہر وقت 24 گھنٹے ہر عمل کرنے کے بعد کبھی بھی اس عمل کے بارے میں یقین نہیں رکھنا کہ مجھے ہو گیا جی، میرا جو کام تھا یہ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں شیطان کے اس یقین میں جو تمہیں دلاتا ہے تمہیں شک کرنا چاہیے۔ شیطان جو تمہیں یہ دلاتا ہے اس میں شک رکھو، کبھی بھی اس سے اپنے آپ سے اس طرح سے نہ ہو جاؤ کہ میں نے یہ عمل کر لیا اور میں نجات والا ہو گیا ہوں۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی، امیدیں بہت، پر اس بات پر قطعی یقین کر کے آئندہ کے لیے اپنی نیکیاں نہ برباد کر ڈالنا۔ شیطان کا فریب ہے، وہ 4 آنسو رلا کے، کبھی صدقے دلا کے، کچھ تہجدیں پڑھا کے، کچھ اللہ کی راہ میں دے دلا کے، کوئی ادارے بند بنا کے، نہ خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، میرے طوفان یم بیم، دریا بدریا، جو بجو، نبی پناہیں مانگتے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے اندر نماز کا آغاز کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نبی پڑھ رہا ہے، اور حضور کو گمراہ کرنے کے لیے آ گیا، نبی علیہ السلام کے لیے آگ کا انگارہ لے کر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ہاں نبی علیہ السلام وہ تو پکڑ کے اس کو باندھ دیا حضور نے، ملتے کر کے جان چھڑا گیا۔ آپ کے نبی پر وہ آخری وقت تک حملہ آور ہونے کے لیے آتا رہا ہے۔ آپ کیسے مومن ہیں جو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ نہیں جی میں نے تو نیکیاں کر لی اور میں تو اب اس نیکی کے ذریعے سے بس بخشایا ہو گیا؟ یہ شفاعت ڈھونڈتے پھرتے بے عمل، یہاں عمل والوں کے لیے مصیبت بن گئی۔ تو حکمت کیا کرتی ہے؟ اس آدمی کے دل پر اسے نیکی پر کے بارے میں توجہ کراتی ہے اور عمل کے بعد اس کو کہتی کہ اس پہ مطمئن ہو جائے۔ اس لیے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی فلسفی بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم حکمت ہمارے پاس ہے۔ حکمت کسی کے پاس بھی نہیں۔ افلاطون نے بھی ایک کتاب لکھی تھی کہ الحکمہ، اس سے بھی لکھی کہ میں نے ساری حکمتیں اکٹھی کر دی اپنی ایک جگہ پر، حکمت اس کے قابو میں نہیں آئی۔ وہ سمجھا کہ دنیا کے سارے علوم اکٹھے کر لینے کے بعد ان پر بحث کر لینے کے نام حکمت ہے۔ اللہ کے بندے، پہلے تو یہ خیال ہی اس کو آ گیا کہ میں نے ادھر یونان میں ہی بیٹھے ساری دنیا کے علوم حاصل کر لیے۔ اللہ اکبر، کس قدر گدھے پن کا یہ عالم ہے۔ میں بیٹھا یہاں پر کہوں میں نے ساری دنیا کے علم حاصل کر لیے، تو پہلے کیا تعریف کی اس نے، کیا کی کہ ساری دنیا کے علوم کو حاصل کر لینے کا نام حکمت ہے، اور پھر خود یہ زیوم کیا کر لیا کہ میں حکیم ہو گیا ہوں اور دانا ہو گیا ہوں کیونکہ میں نے حکمت پر کتاب لکھ لی ہے اور میں نے یہ ساری کتاب لکھنے کے بعد میں نے ساری دنیا کے علوم لے لیے۔ دیکھیں شیطان نے کیسے اسے گمراہ کیا کہ اس نے جا کے پتہ ہی نہ کیا کہ میری گفتگو کے بعد وہی جیسی کوئی چیز بھی دنیا کے اندر آتی ہے، وہ بھی کوئی پیغمبر بھی کوئی چیز ہوتے ہیں، رسول بھی کوئی چیز ہوتے۔ اپنے دائرہ کار میں بیٹھے بیٹھے یہ زیوم کر لینا کہ میں ہی حکیم و دانا و بینا ہو چکا ہوں۔ ہاں یہ وہ بات تھی جس کے بارے میں مولانا مرحوم نے مجھے کہا تھا کہ الحکمت ایک لمحے کے لیے ہاتھ میں نہیں آتی، تم کہو کہ الحکمہ جو ہے وہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ فرمایا نہیں، الحکمہ جو ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو باتیں بتائی اس سے ایک پیدا بتاتا ہے دین کے بارے میں، ایک ایسی سوجھ بوجھ، ایک ایسا فہم جو نور بن کے آپ کے دل کی طرف آئے۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ کے بے شمار علم کے پھر کہہ رہا ہوں العلم کے، کیلا علم نہیں، پہلے تو علم تھے، فنون تھے، اسکلز تھی، مہارتیں تھی،
جن میں ریاضی سب سائنس منطق کیمسٹری وغیرہ سب دنیا کے لوگ، اس میں وہ ہے فنون، فنون سے نکلے علوم، علوم سے نکل کر العلم، اور العلم کے بھی اللہ تعالیٰ نے کئی لشکر بنا رکھے ہیں. ان لشکروں میں سے ایک افضل لشکر ہے جس کا نام اللہ نے الحکمہ رکھا ہوا ہے. یہ نور کا لشکر ہے. جب یہ لشکر پیچھے کسی آدمی کے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو حق بات کہنے سے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی اس کو جھکا نہیں سکتا، اس کے عزم کو کوئی متزلزل کر نہیں سکتا، اس کے ذہن کو متذبذب کوئی کر نہیں سکتا، کشمکش کی کیفیت میں وہ رہ نہیں سکتا، گو مگو اس کے اندر ہوتی نہیں، شک اس کے قریب آتا نہیں، وسوسے اس کا بگاڑ کچھ سکتے نہیں ہے، اور ریب اور ٹیڑھ پان اور کجی اس کے قلب اور دماغ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. تو تمہاری امت جو ہے آج ساری کی ساری کدھر گری ہوئی ہے؟ یا شکوں میں ہے، یا وہموں میں ہے، یا گمانوں میں ہے، یا وسوسوں میں ہے، یا ٹیڑھ پن میں ہے، یا شک میں ہے، یا ریب میں ہے. تو امت کے پاس پھر کس چیز کی کمی ہوئی؟ الحکمت کی ہوئی. اللہ کے لشکروں میں سے یہ ایک لشکر ہے، اور اللہ جب کسی آدمی کے پیچھے یہ لشکر کھڑا کر دیتے ہیں، انسانوں پہ سے تو سارے انسانوں میں جو ابھی تک معلوم انسانوں کے بارے میں، جن میں نبیوں کے پیچھے تو میں گفتگو نہیں یہاں کروں گا، کیونکہ نبیوں کے پیچھے تو یہ لشکر کھڑا ہی رہتا ہے. ایک نہیں کروڑوں لشکر ہے، ایک نہیں کروڑوں لشکر ہے، یہ نبی کے دائیں بائیں کروڑ. مگر ایک لشکر پھر ایک آدمی کے پیچھے کھڑا ہوا، وہ ہوا، اور اس وقت 60 ممالک ایک طرف تھے اور سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں تھے. یہ حکمت ہوتی کیا ہے؟ مفسرین بھی نہیں اس کو بیان کر سکتے، فقہا بھی نہیں، محدثین بھی نہیں، نہ یہ بہت پیچھے ہے. یہ فنون سارے کے سارے ظاہری ہیں، یہ کتابوں میں لکھے گئے ہیں اور یہ پڑھے جاتے ہیں اور وہ لوگ لکھتے ہیں اس کو. یہ کتابوں تک محدود نہیں ہوتا. یہ پھر ایک ہوتا ہے جو میدان عمل میں باہر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ 100 سوا 100 150 آدمی 72 ہوتے ہیں، اور وہ پھر اپنے سامنے ایک ایک کو کٹتا ہوا دیکھتا ہے، اور اس کے عزم میں ذرا سا بھی لغزش نہیں آتی. اس کو کہتے ہیں حسین ابن علی، حسین ابن علی. یہ وہ حکمت دانائی اس وقت. دنیا کچھ اور دیکھ رہی تھی، اصحاب نبی کچھ اور دیکھ رہے تھے جو اس وقت زندہ تھے. عبداللہ ابن عباس قرآن والے آدمی ہیں، عبداللہ ابن عمر سنت والے آدمی ہیں، ہاں، عبداللہ ابن زبیر خلافت والے آدمی ہیں. نہ حسین کے سامنے قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ ریاست ہے. ان سب کا تو وہ مزہ اور نشہ لے کر کے چکھ کے یعلم الکتاب والحکمہ یتلو علیہم آیات سب منزلیں طے کر چکے ہیں. مگر وہ ایک امام ہے، وہ اپنے ذہن میں ایک تصور لاتا ہے. اس لیے عزم چونکہ سارا ماند، اقبال نے کہا تھا کہ اس کا عزم ایسے تھا جیسے پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ کھڑا ہے، ساری دنیا ہلا رہی مگر وہ نہیں ہل رہا. بچوں کے رونے کی آوازیں، مجبوریاں بھی اس کے سامنے ہیں، بہن کمزور بہنیں اور مائیں بہنیں بیٹیاں اور عزت و ناموس بیوی کی بھی اس کے سامنے ہے. ہاں جی، یار و غیار اور اپنا بڑھاپا بھی سامنے ہے، مگر وہ آدمی ہل نہیں رہا ہے، کیونکہ وہ اپنی اللہ کے دیے اس حکمت کے لشکروں میں سے ایک اس لشکر جو اس کے دل پر اللہ نے بھیجا. اور حسین کے دل پر پھر دنیا کے مضر اثرات نے کوئی اثر نہیں کیا. حسین کے دل پر دنیا کے کسی مضر اثر نے اثر نہیں کیا. جس داعی حق کے دل پر دنیا کا مضر اثر ہو جائے وہ سچا داعی حق نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لینا. اس میں شہرت بھی آ جاتی ہے، بہت چیزیں آ جاتی ہیں. وہ کلام تو ہو سکتا ہے، بحثیں تو ہو سکتی ہیں، مگر دنیا، یہ دل جو ہے، یہ دل ہاں ہونا شوا التقوی، ہاں ہونا التقوی. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر ہے تقوی، ادھر ہے تقوی. نبی نے کہا ادھر ہے تقوی. آدمی کے ادھر تقوی ہوتا ہے، داڑھی میں تقوی نہیں ہوتا ہے. اس کی اتنی بڑھ شلوار اوپر کر لو، یہ تقوی نہیں ہوتا ہے. یہ جیب سے پیسہ دے کے اللہ کے رب، یہ تقوی نہیں ہے. ہاں، یہ نمازیں تہجدیں پڑھنا، یہ تقوی نہیں ہے. یہ اتنی بڑی کتابیں کھول کے یہ ساری پڑھ پڑھا کے عربی گلے سے واضح نکالے، یہ تقوی نہیں ہے. یہ حرم کا امام ہو جائے، یہ مسجد نبوی کا امام ہو جائے، یہ تقوی نہیں ہے. بیت المقدس میں جماعتیں کرائے، یہ تقوی نہیں ہے. وہ لمبی لمبی رلانے والی تقریریں کریں، یہ تقوی نہیں ہے. وہ حوالے بڑے مناظرے میں، یہ تقوی نہیں ہے. وہ جو مرضی کرتا رہے، یہ ہاں ہونا التقوی. اس کے قلب پر اگر دنیا کا اثر ہو گیا، دنیا کی محبت کا اثر ہو گیا، اور اس کا دل دنیا کی کہیں پہ اس کی چھایا، اس کا ذل، اس کا سایہ اگر ذرا سا پڑ گیا تو وہ اہل دنیا میں سے ہے. ابھی اس کے ہاں الحکمہ نہیں آیا ہے.
دنیا کا اثر جس کے قلب پر ہو رہا ہے وہ دین کو نہیں سمجھ. پڑھ لے آپ تفسیریں، نوٹس بنائیں، سب کچھ بنائیں، مگر جو وہ تنبیہ اس کے دل پر الحکمہ کرتی رہتی ہے. آپ دیکھ لیں الحکمہ کا، دیکھیں دو نور ہیں، دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دونوں باتیں ایک ہی شخصیت کے ساتھ ہوئی، دونوں ایک ہی جگہ پر گفتگو ہوئی، ایک ہی سارا کچھ ہوا، پر آپ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے. ذرا قرآن مجید کے دونوں مقاموں کو تصور میں لاؤ. اگر تم تصور میں نہیں لاؤ گے تو قرآن مجید تمہارے دماغ میں نہیں آئے گا. وہ قرآن کے تصور، ایک تصور اس وقت جب موسیٰ کو وحی پیغمبر بنایا جا رہا ہے اور اس کو کہا گیا کہ موسیٰ آئیے، اور نور دیکھا موسیٰ نے، اور موسیٰ نے اس اپنے آپ کو بڑی ایک بابرکت وادی کے اندر، اللہ نے کہا بابرکت وادی کے اندر ہم تجھ کو بلاتے ہیں موسیٰ. ہے نور ادھر بھی آیا، مگر جب وہ نور طلب کیا تو فرمایا یہ نور کے اہل نہیں ہے جن کو تو ساتھ لایا ہے. فرمایا نہیں، تو نور ان کو دکھا. فتجلا، زبردستی مانگا مجھے حکمت عطا کر، مجھے حکمت عطا کر، مجھے حکمت عطا. اللہ نے کہا ڈیزرو کرتے نہیں. کہا نہیں یا اللہ یہ ہٹتے نہیں. اللہ نے کہا ہٹتے نہیں تو ہٹانا آتا ہے. فرمایا دیکھے ذرا پہاڑ کی طرف، نور ادھر بھی ہوئے، ادھر ایک تجلی ماری، خرا و دکا موسیٰ، وہ کر کے اب موسیٰ بھی ہوش ہو گئی. ان کی جان لے لی سب کی سب کے اللہ نے. پہاڑ برباد ہو کے رہ گیا اپنی جگہ پر. وہاں اتنی دیر نور ٹکا رہا تو کچھ بھی نہیں ہوا. یہاں تجلی ڈالی، پہاڑ ہل گیا، بندے مر گئے، نبی بے ہوش ہو گیا. وہاں نبی نور میں نہا رہا ہے. ذرا ان دو مقاموں کو سوچو تو صحیح، یہ کیا ہوا. ادھر بھی خدا گفتگو کر رہا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، ادھر بھی اللہ بات کر رہا ہے کوہ طور پر. ایک طرف شجر ہے، شجر کمزور ہے، چاہیے تو تھا پہاڑ کو سہارتا خدا کو وجود، اور ادھر شجر کمزور تھا، وہ مرجھا جاتا، جل کر آگ لگ جاتی. کیونکہ پہاڑ کو تو آگ لگتی نہیں، لگتی تو درخت کو آگ ہے، درخت کو آگ لگی نہیں، لگ گئی پہاڑ کو جس کو آگ نہیں لگنی چاہیے تھی. کچھ سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ قرآن مجید کے مقاموں کو سمجھنے کی کوشش تو کرو. حیف تیرے دل پر ہو حیف تیرے دل پر ہو، گر وہی صدا تیرے، اس نے کہا ہے سنتے سنتے نغمہ ہائے بدعت کو، کان بہرے ہو گئے، دل بند ہو جانے کو ہے، آؤ تم کو سنوائیں وہ نعرہ علم. ہے دل جس سے خاشعاً متصدعاً ہونے کو ہے. کہا بدعات کے نغمے سنتے ہو، کان بہرے ہو گئے اور دل بند ہو جانے کو ہیں. امت ساری کے کان بہرے ہو گئے اور کوئی ان کو نصیحت اب اثر نہیں کرتی، اور دلوں کے اندر مولوی طارق جمیل رو رو کے کہتا ہے تمہارے دلوں کے اندر نہیں اترتا. آؤ سنوائیں تم کو ہم وہ بھی، آؤ تمہیں ایک وہ نغمہ سنائیں جس سے دل خاشعاً، پہاڑ جس سے طور لہن خاشعاً متصدعاً ہونے کو ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. فرمایا ہم اگر ان پہاڑوں پر نازل کرتے اس قرآن مجید کو، خاشعا مارے عاجزی کے، جھک جھک جاتے، خاشعا متصدعا کھڑے کھڑے کانپتے رہتے، اور اتنا کانپتے وجود ان کا جو پہاڑ کا سا تھا وہ سارے کا سارا متصدعا مٹی مٹی ہو جاتا. تم کیسے ظالم آدمی ہو، نہ خدا کے کلام سے ڈرتے ہو اور نہ تمہارے بدن پر لرزہ طاری ہوتا ہے. کہتے میں نے 3 قرآن ختم کر لیے، میں نے 4 قرآن ختم کر لیے، میں صبح پڑھتا ہوں قرآن، میں دن پڑھتا ہوں قرآن، میں رات پڑھتا ہوں قرآن، میری گاڑی میں قرآن، میرے سر پر قرآن. تمہارے تو لرزہ طاری ہوئے نا، جس کے دل پہ لرزہ طاری نہ ہو اور جس کو قرآن مجید جو بند نہ کر دے خوف سے اللہ کے، اور پڑھتا ہی چلا جائے، پڑھتا ہی چلا جائے، پڑھتا ہی چلا جائے. وہ قرآن تو پڑھ ہی نہیں رہا، وہ تو کچھ اور پڑھ رہا ہے. قرآن اپنی تفسیر میں یہ کہتا ہے کہ میں لرزاتا ہوں. وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ، تو نے دیکھا نہیں کہ ان کی یہ جو تھی جلدیں جلودہم، فرمایا ان کی جلدیں کانپنے لگیں، ہلی اپنی جگہ پر. اگر تفسیر قرآن اس نسبت سے نہیں سامنے آتی ہے، اگر تفسیر قرآن نہیں یہ اپنا آپ دکھاتی ہے، تو پانی کی تفسیر تو کیا ہے؟ آگ کو بجھا دینا. تو اگر آگ بجھے نہ، مزید بڑھ کے آگ بجھے نہ، اور دنیا پرست ہوتے تم چلے جاؤ، اور تم کمانے کی فکر میں بھاگو، اور تم دن رات صبح شام اسی کے پیچھے بھاگتے 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 تھک جاؤ، شام کو چور ہو جاؤ. تو یہ تو تفسیر تو قرآن کی ہے نہیں، یہ تو پیٹرول نکلا، یہ تو نکلی نہیں پانی. اگر قرآن اپنی تفسیر نہیں دکھا رہا ہے تو قرآن نہیں نہ پڑھا جا رہا.
نہیں نہ پڑھا جا رہا. اگر قرآن تاثیر نہیں دکھا رہا ہے تو پھر قرآن تو پڑھا جا ہی نہیں رہا, پھر تو کچھ اور پڑھا جا رہا ہے. یہ کوئی گرت تو نہیں جس کو تم پڑھ رہے ہو, یہ کوئی گیتا تو نہیں جس کو تم پڑھ رہے ہو, یہ کوئی پایان تو نہیں جس کو تم پڑھ رہے ہو, ہاں یہ کوئی عبرانی زبان میں لکھی ہوئی یہودیوں کی کوئی کتاب تو نہیں جس کو تم پڑھ رہے ہو. قرآن کہتا ہے کہ میں اپنے پڑھنے والے پر, خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں لرزہ طاری کر دیتا ہوں, اور بس 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 بھائی قرآن نہ پڑھ, محمد کا دل لرز رہا ہے, محمد کا دل لرز رہا ہے. قرآن اپنی تفسیر میں اپنے آپ کو الحکمہ کہتا ہے کہ میں حکمہ ہوں, میں الحکمہ ہوں. اب اگر قرآن کے اس علم کو لینے کے بعد آپ کے دل پر الحکمہ طاری نہیں ہوا ہے تو پھر مجھے آپ بتائیے پھر آپ نے کیا اپنے اندر یہ ظاہر کیا ہے؟ اگر حکمت سب سے پہلے انسان کے دل پر بصیرت ظاہر کرتی ہے, جب بصیرت ظاہر ہو جاتی ہے پھر توفیق ملنے لگتی ہے. جب آدمی کو توفیق ملنے لگتی ہے تو دل منور ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور جب پھر دل منور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو انسان کے منہ سے جو کلام بھی نکلتا ہے, وہ اظہار جو کوئی بھی کرتا ہے, وہ حکمت اس کے منہ سے باہر نکلنی شروع ہو جاتی ہے. جب اس کے دل سے اس کے کلام میں اس قدر تاثیر ہوتی ہے کہ وہ بات کہتا ہے تو حق نیکی کا دیتا ہے حکم, اور ڈرتا نہیں ذرا بھی, اور برائی والوں کے سامنے وہ دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتی میرے ہوتے ہوئے زمین پر, میرے ہوتے ہوئے میرے اللہ کی زمین پر یہ نہیں ہو سکتی. بادشاہ نے اپنے دربار میں گویے بلا لیے, وقت کے شیخ عز الدین آ گئے, گویے آ گئے. شیخ بھی مدتوں کے بعد اپنے غار سے نکلے تھے عبادت کر کے, دیکھا گویے جا کدھر کو رہے ہیں. ہاں انہوں نے کہا جناب 3 دن سے بادشاہ کے یہاں ناچ گانا ہوتا ہے. فرمایا ناچ گانا کس بات پر؟ بادشاہ کو آرام اور سکون چاہیے, غامدی کہتا ہے, غامدی کہتا ہے آرام اور سکون کے لیے گانا سننا چاہیے. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آرام اور سننے کے لیے گانا منگوا لیا. اس وقت بھی مولوی یوں ہی جائز کرتے تھے. بادشاہوں نے یاد رکھے سارے گناہ جتنے بھی آج تک کیے ہیں وہ مولویوں کے کہنے پر کیے. یہ لکھ لیں میری بات, مولویوں نے ان کو حلال کر کے دیا. اکبر بادشاہ برباد ہی ملا فیضی کی وجہ سے ان کی وجہ سے ہوا ہے. سمجھ گئے؟ وہ بڑے جینیس بندے تھے, ان کی بھی کبھی بات سناؤں گا. بادشاہوں کو آج تک جتنے آپ کے یہ حکم, عمران خان کو یہ طارق جمیل نے برباد کیا کہ تم ہی سب کچھ ہو. اس نے اس کو برباد کر دیا, اس نے اس کو برباد کر دیا. دونوں نے ایک دوسرے کا دین کھا گئے, دونوں ایک دوسرے کا دین کھا گئے. جب ایک دنیا پرست کے لڑ لگ جاتا ہے نا آدمی, تو وہ دنیا پرست جہاں عالم دین کا سارا کچھ ہی کھا جاتا ہے, وہ سارا اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے عالم بٹ کے دیکھتے بتک جائے برے آدمی کو. دنیا پرست آتا ہے تو اس کے پاس پرے ہو جائے, گاڑی والا آئے تو منہ پھیر لے, چھپ جائے, بھاگ جائے, ملازم سے کہے ہے ہی نہیں حضرت یہاں پر, حضرت یہاں پر ہے نہیں. پوچھے زندہ ہیں کہ مر گئے, کہ مر گئے. آپ کو نہیں ہوا, مدت ہوئی غالب کو مرے ہوئے ہیں, غالب نے کہا تھا. تو مدتیں گزر جائیں آپ کے, پتہ نہ چلے کہ عالم دین کے لیے دنیا پرست آدمی, دنیا دار کتے اس کے دین کے لیے اس قدر مضر اور زہریلے کہ اس کی جان لے لیں گے اس کے ایمان کی. ان کا ایمان, اپنے ایمان کو بچائے, اپنے ایمان کو بچائے, ورنہ یہ سارے مل کے دنیا پرست اس کے ایمان کا گلا گھونٹ دیں گے. کبھی ان کے قریب نہ آئے, ان سے پرے رہے. جو دنیا کی ذرا توجہ کرائے تو اس پہ پرے رہے. تو بادشاہ نے کہا یہ کس نے؟ کہ وہ بادشاہ کے دربار میں جانے سے پہلے تو رستے میں پکڑ لی, سارے توڑ دیے ان کے باجے شاجے. بادشاہ کے پاس وہ روتے گئے سارے مراسی اور گویے ہیں, اور جا کر ان کو کہا, شکایت کی کہ یہ بات اس نے کیا. تو اس نے قاضی کو بلا لیا. ہاں حضرت تشریف لے گئے. میں کیا ہے؟ کہا یہ توڑے ہیں. کس نے تم کو لگایا ان کے اوپر کوتوال؟ حضرت بولے اسی نے جس کو تجھے بادشاہ بنایا ان سب پر. اسی نے جس نے تجھ کو بادشاہ بنایا ان سب پر, اسی نے کوتوال لگایا مجھ کو ان سب پر. مجھے کہا کہ یہ اگر بگڑ جائیں تو قاضی کا اور عالم دین کا کام ہے کہ وہ بادشاہوں کے درباروں کے اندر اعلان کرے, یا حکمت مصلحت ایسے نہیں بولنا چاہیے, برا لگتا ہے, ان کو کچھ کہنا نہیں چاہیے.
جب آپ کو شیر بچوں کو گیدڑوں کی طرح کی باتیں سکھانی شروع کر دیں گے، یا رب مجھے شکوہ ہے ان خداوندان مکتب کا، اقبال نے کہا تھا کہ یا اللہ یونیورسٹی کالجز کے اور یہ مدرسوں کے جو ملے ملانے ہیں سب کا رونا روتا ہے. مکتب سے مراد اس کی ہر وہ جگہ جہاں تعلیم دی جاتی ہو، چاہے مدرسہ چاہے یونیورسٹی ہو کالج ہو سائنس کی. یا رب شکوہ ہے مجھے ان خداوندان مکتب سے کہ دے رہے ہیں شہید بچوں کو سبق خاک بازی کا. شہین کے بچوں کا تو کام آسمانوں پہ اڑنا ہے، اور ان کو کہتا ہے کہ زمین کے اندر لتھڑ لتھڑ کے رہو ہر وقت. ہاں جی، نیچے کے کتوں بلوں سے لڑتے رہو. ہاں، اس سے کہا اس سے بادشاہ لرزا. اور جب وہ لرزا تو اس نے فرمایا آج کے بعد مجھے نظر نہ آئیں گے. بادشاہ کانپ گیا، کہا حضور دوبارہ نظر نہیں آئیں گے. فرمایا ورنہ ہمیں پتا ہے کہ تم کو درست کرنا کیسا آتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کسی کی اس طرح کہے گا وہ جس کے اپنے دل میں الحکمہ ہو اور جو سراپا الحکمہ ہو. میرے جیسا آدمی ناقص العمل اور ناقص العلم یہ کہاں پہ جائے گا بادشاہ کو یہ بات کہنے؟ میرے تو ابھی آپ میں لاکھ گالیاں دیتا ہوں باجوے کو اور فیض کو، ابھی دونوں یہاں پر آ جائے، میں چاہے نہ پوچھوں تو آپ مجھے کہیں. یہ آپ کی نفرتیں جھوٹی نفرتیں ہیں ان کے ساتھ. یہ صرف اس بات کی نفرتیں ہیں کہ انہوں نے آپ کو نہیں لیا ہے. یہ بڑے بڑوں نے لوٹ لیا، آپ کو حصے دار نہیں بنایا. اگر آپ کو آپ کا حصہ پہنچ جائے جو آپ گٹروں کی نالیوں کی شکل میں مانگتے ہیں ان سے کہ ہماری نالیاں بنا دو، ہمارے گٹر بنا دو، تو پھر گٹر نالیاں تو بنے گی، مگر گٹر مائنڈڈ لوگوں کو نالی مائنڈڈ لوگوں کو آپ کس کو روح علماء طبقہ اس کو روح اس کو روح. فرمایا وہ آدمی کے اندر پھر کیا پیدا کرتی؟ اخلاق فاضلہ. پھر اس کے علم اور عمل میں مطابقت آ جاتی. اس لیے یہ بات آپ اپنی بات میں سمجھ لیں کہ نبی دنیا کے اندر جو سرے فرست کام ہے وہ اس کی سنت یہ ہے کہ جب وہ آتا ہے تو اپنے پیچھے وہ پھر ایک ایسی چیز اپنے ساتھ لے کر آتا ہے جس کو قرآن مجید نے کہا کہ وہ اپنے ساتھ کتاب اور حکمت ایک ساتھ لاتا ہے. اللہ قرآن مجید میں سورہ نساء میں کہتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے تم پر کتاب نازل کی، والحکمت، اور حکمت بھی نازل کی. سب کو کتاب 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 کتاب. قرآن مجید ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کہتا ہے ہم نے نازل تجھ پر کتاب کی. اور نبی پھر ہم نے تجھے ایک اور چیز بھی دی جو لینے والے کام ہوں گے، جو لینے والے کام ہوں. نبی کے جن صحاب نے کتاب لی مگر جنہوں نے ساتھ حکمت لی تھی وہ پھر بدر میں آپ کو نظر آ گئے. وہ بچے بچے نہیں، وہ مہاجرین بنے، ہجرت کی چھوڑ چھاڑ کے آ گئے. وہ جنہوں نے صرف کتاب لی تھی وہ مکے میں رہے. نبی نے اللہ نے کہا ہجرت کرو، وہ ہجرت نہیں کی. ان کو پیاری تھی ابھی جائیدادیں، کاروبار، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنی برادری، اپنی قوم، اپنی رنگ، اپنی زبان. اوپر سے دعوے محبت کے کرتے تھے. اللہ نے کہا یہ چھوڑ دینے کا پہلی چیز، حکمت کے لیے پہلی چیز کسی اس چیز کو ترک کر دینا جو اللہ کو ناپسند ہو. گھر نہیں، میں آپ سے کہوں گا آپ اپنی گھر اور کوٹھیاں بیچ باچ کے میرے پیچھے چلیں. آپ کہے گا ہم تمہیں چھوڑنے کے لیے تو شہر کے باہر جا سکتے ہیں، واللہ تمہارے ساتھ ہی چل سکتے ہیں. تو اپنا حشر ان جیسا دیکھو جن لوگوں کے پاس ہے. ہاں، باہر کے ملک سے ایک آدمی آیا، اب وہ رہتا چونکہ ادھر خود ہے، ایک بہت بڑا لڑکا دین کا کام کرتا ہے، وہ رہتا خود آسٹریلیا میں، اور اب دلائل دیتا باہر رہنے کے لیے. دلائل رہ رہا ہے نا. یہ بدترین علم کی شکل ہوتی کہ کاشف علی خود تو کوئی نیک کام کرے نا، پھر اپنے برے کام کے لیے جواز بنا کہ آپ کو دین کے بارے میں بتائے. بدترین علم کا استعمال ہے یہ. ہاں، اس سے اوپر والا در کے کہے میں نے یہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیا جائے، لیکن اس پہ جان نہیں چھوٹ جائے گی. ہم معاف کر دیں گے مگر اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کاشف نے تم کو جو بات سمجھائی تھی تمہاری سمجھ میں آئی؟ ہاں جی. تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ جی میں نے اپنے بیٹے کے لیے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. تم نے اپنی اولاد کے لیے ہجرت نہیں کی. یا آپ کہیں گے میں مال کے لیے نہیں کی، یا آپ کہیں گے گھر کے لیے نہیں کی، یا کہیں گے زوجہ کے لیے نہیں کی، یا کہیں گے ابو امی کے لیے نہیں کی. کچھ تو کہیں گے نا. فرمایا رک جائے کاشف میاں، لائیے بتائیے اس گھر کا کیا آپ نے دینی استعمال کیا تھا، اس کا حساب دیجئے.
اس پتر کے لیے ہجرت کی تھی، یہ تو پتر اور بیٹیاں، یہ بدماش اور گنڈے یہ تم نے بنائے تھے، یہ بیوی جس کی شرمگاہ تم دن رات استعمال کرنے کے لیے تم نے اس کو رکھا ہوا تھا، اس کے لیے تم نے نہیں کی تھی، لو یہ آ گئی، تم اس کو مانتی ہو؟ وہ کہتی میں تو مانوں گی نہیں، جائے جہنم میں، اللہ جانے کون ہے، یہ تو اپنا مطلب نکالتا رہا ہے، میں نے کب کہا تھا نہ کرنا، انکار۔ اللہ کہیں گے لاؤ اس کا مال لے کر آؤ، یہ سارا پھر تم نے خدا کی راہ میں دے دیا تھا، اس کے لیے تم نے وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے من سلوا چھوڑ کر اللہ سے کیا تقاضا کیا کہ ہمیں دے تو ککڑی، کھیرے، پیاز، ٹماٹر، لہسن، مرچیں، سواد اس سے ہانڈی کا آتا ہے، یہ بنے ہوئے من سلوے سے نہیں آتا۔ اللہ نے کہا لے لیا تم نے، چلو تم نے برا کیا لے کے، پھر وہ پیاز، آلو، کھیرے، ٹماٹر، مرچیں کھا کر اللہ کے بندے بنے۔ میں جو من سلوا دے کر تمہیں اپنا بندہ بناتا تھا، پھر تم نے اپنی مرضی کا وہ سارا کچھ لے لیا، پھر تم بنے۔ آپ لوگ اللہ کو کہیں گے کہ نہیں جی ہم اس لیے اللہ کہہ نہیں گئے کہ یہ مجبوریاں، فرمایا وہ مجبوریاں جن کی وجہ سے تم نے اپنے پاؤں میں ان کو بیڑیاں بنائی تھی، پھر تم نے وہ کی، پھر تم اس امتحان میں بھی پورے اترے، چل جہنم میں۔ یہ وہ چیز قرآن نے کہا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے نبی ہم نے تجھے کتاب اور حکمت سکھائی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ وہ چیزیں تمہیں ہم نے سکھائی جو تم نہیں جانتے تھے، تم نہیں جانتے تھے۔ کہا نبی کو بھی عطا فرمائی گئی ہیں، نبی کو بھی عطا فرمائی گئی، آپ کو پتہ نہیں تھا، لیکن ہم نے نبوت کے کام کے لیے، دین کو پہنچانے کے لیے حکمت اور کتاب دونوں نازل کی تھی کہ آدمی پورا صاحب شریعت جاننے والا ہو اور ادھر سے وہ پورا حکمت والا بھی آدمی ہو، اس کے پاس ایسا نور ہو کہ ایک آیا رسول کو کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے افضل کیا ہے، فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا، دوسرے کو کہا صدقہ کرنا، تیسرے کو کہا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، سوال ایک جواب مختلف۔ نبی کے سامنے اس پرسن کی ہسٹری ہے، نبی پرسن کی ہسٹری دیکھ کر اس کو علم سے نواز رہے ہیں، اس کو عمل کا کام کریں۔ دانتوں والے ڈاکٹر سے میں آنکھیں نکلوانے چلا جاؤں، آنکھوں والوں سے میں جو ہے وہ دانت نکلواتا پھروں، ان سے نکلوا، ٹانگ والے سے میں علاج کراؤں دماغ کا، اور دماغ والے سے کہ تو علاج کس شے کا ہونا چاہیے، میرے دماغ کا ہونا چاہیے نا۔ ہاں حکیم کے پاس چلا گیا اور کہا حکیم صاحب میری حالت بڑی خراب، کچھ دوائی کھانے کو دیجئے۔ کہا میاں کس لیے، پیٹ میں طبیعت کہتا ہے بہت درد ہے۔ کہا کیوں دوں تمہیں دوائی، ہاں کیا کھایا؟ کہا جلی ہوئی روٹی کھائی۔ کہا احمد میاں اس کی آنکھ میں دارو ڈال دو۔ اس سے کہا یا حکیم طبیب آنکھ میں دارو کیوں ڈالتے ہو، پیٹ کے لیے 2 دارو، پیٹ میں درد ہے۔ فرمایا نہیں، پہلے تیری آنکھ ٹھیک کرنی کہ تو نے اندھا تھا، تو نے جلی ہوئی روٹی کھائی، تجھے نہیں پتا جلی روٹی کے ساتھ پیٹ میں درد ہوگا۔ دنیا کا طبیب یہ حکمت اور دانائی رکھے، وہ بادشاہ جو سب حکیموں کا حکیم ہے، جس کی تقسیم، جس کا کائنات کو چلانا سمندر کے قطرے بھی گنے ہوئے ہوں، جس کے دل دہل گیا میرا پڑھ کر قرآن مجید کی آیتیں، میرا دل دہل گیا، اس سے قبل کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہی ہو جاتا۔ میں نے اللہ سے کہا اس دل کو تھام یا اللہ، اس دل کو تھام۔ مریم جمیلہ مرحومہ نے کہا میرے سامنے، میں نے کہا مریم اللہ کیا ہے؟ کہتی وہ ہے کہ گرتے ہوئے پتوں کو بھی جانتا ہے کہ رات کی تنہائی میں برازیل کے جنگل کے اندر کتنے پتے گرے ہیں۔ مریم تو خدا تو عورت نہ ہوتی، تیرے میں سجدے میں گر جاتا تیرے بارے میں۔ یا اللہ حضرت مریم جمیلہ رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا پڑھوں مریم تیرے بارے میں؟ کیا یہودی ماں باپ کی کیا جینیس بیٹی جو اللہ رسول کو چھوڑ کر امریکہ سے یہاں آ گئی۔ جب اس نے پڑھی آیتیں، آپ مانیں گے مولانا اسحاق نے تو 2-4 دفعہ قرآن پڑھا، مجھے رونا نہیں آتا۔ مریم نے جس تاثیر سے قرآن مجید پڑھا، میرا تو وجود کانپ گیا سارے کا سارا، میں تو لرز اٹھا، میں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ ایک استاد جس کے تقوی کا میں دعوے دار، اس نے میرے دل پہ وہ اثر نہیں ڈالا، مریم میرے دل پہ اثر ڈال گئی۔ خانہ کعبے میں نے اٹھا کے دعائیں ہاتھ کی، حج پر تھا جب وہ فوت ہوئی،
اللہ اللہ مہاجرتن اللہ ہی، اللہ کے لیے جسے ساری ہجرتیں کر لی، چھوڑ آئی اپنے ماں باپ کو. آپ میں ہمت نہیں ہے جانے کی؟ وہ نیو یارک سٹی کو $50,000 اپنے ماں باپ کی جائیداد کو چھوڑ کر آ گئی، جو اس کو باپ نے گھر بھیجی پاکستان میں، اسے واپس بھیج دی. آپ کو $5 پہ کلنٹن کہتا ہے یہ اپنی ماں بہن بیٹی بیچتے ہیں. اب یہاں پہ نہیں کرتے ہیں. تو اقبال نے کہا تھا ایک لڑکے کو جو فلسفہ پڑھنے لگ گیا تھا، سادات کا لڑکا تھا اور دریا ہو گیا. اقبال نے ایک فلسفہ زدہ سید زادے کے نام نظم لکھی پڑھنے والی، کہا میں ازل سے سومناتی، سومنات کا مندر بت پوجنے والا، شیخوں کی بڑی قوم ہے گوت جس کا اقبال جن کی اولاد ہے، تو ہندو تھے جن کا بیٹا اقبال کہتا میرے باپ اجداد میں ہندو تھے. میں ازل سے لاتی و مناتی، میں لات اور منات کی پوجا کرنے والے کی اولاد، رسول کا دیوانہ ہو گیا. تو سید ہو کے دہریا ہو گیا، تو سید ہو کے دہریا ہو گیا. وہ ہو ہم نسلی مسلمان، وہ یہودی کی بیٹی، اس نے نبی کو پہچان لیا امریکہ کے اندر رہتے ہوئے، اس نے ادھر نبی کو پہچان لیا. میں اپنے گھر رہ کر نہیں پہچان پایا، میرے دائیں بائیں مسجد اور مدرسے، کلمہ پڑھنے والے دن رات میرے ماں باپ اور میرے دادے چاچے تائے. میں ملک وطن پاکستان جو ایک لا الہ کی بنیاد پر بنا، میرے گھر میں قرآن و سنت اور حدیث کی کتابیں مجھے اللہ سے آشنا نہ کرا سکی. وہ ادھر بیٹھی جہاں مسجد نہیں، مدرسہ نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی چیز نہیں. وہ عربی میوزک سنتے سنتے خیال آیا کہ عرب لوگ ہیں کون؟ میوزک سنتے اچھا لگا، میوزک سنتے سنتے اس کے دماغ میں آیا کہ عربوں کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہیے، اتنا اچھا میوزک. وہ پڑھتی اس نے کہا یہ کون ہے، کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ فلسطین کے حق میں سب سے پہلی کتاب جس عورت نے لکھی ہے وہ مریم جمیلہ ہے. سن لو مجھ سے، یہ مولوی نہیں بتائیں گے. ناول لکھا اس نے، ناول جس میں ایک فلسطینی کو بتایا کہ کس لیے وہ فلسطینی اپنے فلسطین سے پیار کرتا ہے، اپنی یہودیوں کے خلاف. مگر اس پوری امت کو آج تک اس کے اوپر کام کرنے کی توفیق نہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیٹے کہتے ہیں آپ نے کیوں نہیں کیا؟ بھئی آپ نے نہیں کیا، میں نے کرنا. آپ کے پاس تو انگریزی پڑھے ہوئے کیا دماغ ہے. کتابیں مجھے میسر نہیں آئی، 3 کتابیں اس نے مجھے تحفے میں دی تھی، تینوں کا حق ادا کر دیا میں نے پڑھ کے. حق کسی کی محبت کا یہ اس کے تحفے کی خیر کر دی جائے. سمجھ گئے؟ آپ میں سے کوئی نوجوان ہی نہ اٹھا اس کے اوپر کام کرنے والا. جو لڑکے آتے ہیں میرے پاس، میں نے جی کاشف بھائی میں نے علم رجال سیکھنے کے لیے مدینہ یونیورسٹی جانا ہے، طلب ہے اندر دنیا کی، مجھے تہذیب و تہذیب لے دے، طلب ہے اندر دنیا کی، میں رجالوں کی بحثیں کروں گا، یہ حدیث ہے وہ ہے، یہ الحکمہ کس سے لینی ہے؟ پرسوں بیت گئے، فقہا مفسرین علم و رجال سب آ رہا ہے، مگر الحکمہ والا کوئی بچہ ہی نہیں ہوگا. اتنی بحث کی میں نے استاد جی کے ساتھ تعزیے کے موضوع پر، اتنی بحثیں کی، شبیہ، تعزیہ، صورت، مثال، تمثیل، اس کی ضرورت، اہمیت، انسان اس کے بغیر کیوں نہیں رہ سکتے، کیوں انسانوں نے بنائی، کیوں شریعت کہتی ہے کہ ہمیں کعبہ چاہیے، ادھر کہتی تمثیل بنانی نہیں، ادھر ایک بناتی ہے، ادھر رسول کے وہ اتنی بحث ہوئی استاد جی کے سامنے. استاد جی نے بات روک دی میرے. ایک مدت کے بعد دیکھا سرکش دماغ ابھی آیا ہے زیر دام، اندر داخل ہوا کہ رک جاؤ یہیں پہ کھڑے ہو. اندر گئے، کتاب لائے، رکھ کے میرے سامنے رکھ کے پڑھ جاؤ بس اس کو. میں زمین پہ بیٹھا دیوار کے ساتھ پڑھوں، وہ پیچھے کھڑے دیکھ رہے ہیں. میں نے لفظ سطر اس کا بڑے غور و فکر سے پڑھا. 1 صفحہ 2 4 10 صفحے پڑھ لینے کے بعد میں نے کہا تو میں نے اس طرح دیکھا تو پیچھے کھڑے کہتے کوئی سمجھ آئی؟ میں نے کہا اچھی آئی. سبحان اللہ، آپ جیسا بھی کوئی نہیں ہے. کہتے بس یہی میں سمجھا، تیرا دماغ ہر ویلے آمادہ نہیں حق سننے کے لیے. میں حق بتاتا ہوں، بدکے نا، تڑپے نا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، پلانا کیا ہو گیا بھئی آپ کو، تم تو شیطان ہو سراپا، تمہیں میں بتاتا ہوں بات، بدکو نا، رک جاؤ، کہو دل آمادہ نہیں ہے، اور دل کو پھر کسی دن آمادہ کر کے لاؤ کہ آج بات سنیں گے کتنی ہی تلخ اور کڑوی کیوں نہ ہو، آج بیٹھیں گے، آج تلخ ہی تو سننے کے لیے آئے ہیں، آج تلخ ہی تو سننے کے لیے آئے ہیں. جب آپ تلخ سننے کے لیے نہیں آتے ہیں تو حکمت کہاں پر آپ کے دل میں جگہ بنائے گی، تدبر کہاں پہ آپ کی جگہ بنائے گا. جب آپ کے اوپر کا گندا زخم میں نے پائیوڈین سے صاف کرنا ہے، سپریٹ لگانا ہے، جلن تو ہونی ہے، زخم تو کھودنا ہے میں نے.
اندر کے جراثیم مارنے کے لیے اس کے اندر پائیوڈین بھرنی ہے، تو حکمت کی تلاش میں آپ کیسے میرے پاس آ سکتے ہیں؟ ہاں، تو فرمایا ہم نے تم کو دیکھا، وہ چیز سکھائی جو نے. اور پھر ایک جگہ سورہ احزاب میں فرمایا وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. جاوید احمد گامدی کان کھول کر سن لو اس آیت کو، اگر تم نے نہیں پڑھی تو میرے کہنے پہ دوبارہ پڑھو. تم قرآن کے مفسر ہو احمد، اس بڑھاپے میں توبہ کرو. قرآن مجید کے دائیوں کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے سارا قرآن مجید تمہیں آ گیا ہے. ہم تمہیں سمجھا دیتے ہیں کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا. اس آیت کے گرد سے پردے کے احکام بھی سمجھنے کی کوشش کرو. عورتیں کیوں کام نہیں کر سکتی اور کام کیوں کر سکتی ہیں، گھر سے باہر کیوں نکل سکتی اور کیوں نہیں وہ بن سکتی وہ پولیس والی، اور کیوں نہیں وہ جج بن سکتی، کیوں نہیں وہ بڑے بڑے عہدوں پر جا سکتی. اگر بنی تو اسلامی شریعت میں وہ کیا تھی، وہ بات کے احکامات تم کو بتائیں گے. پہلے اصل حکم کی طرف لوٹو کہ اصل حکم کیا ہے. اب اس حکم کی مخالفت میں پہلے بھی بڑوں نے غلط کام کی، یہ بعد والے بھی کیے، وہ حجت نہیں ہم پر. وہ تو نبی کی بات ہوئی. نبی کی بیویوں کے ساتھ قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی کی بیویوں وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. نبی کی بیویوں تمہارے گھروں میں اگر چرچا ہو، گفتگویں ہو، مباحثے ہو عورتوں کے درمیان میں، اور تم سے لوگ دین سیکھنے کے لیے آئیں اور امت کی بیٹیاں تمہارے پاس آئیں، تو پھر اس امت کی بیٹیوں کو اے عائشہ صدیقہ، اے زینب، اے سودا، اے ماریہ قبطیہ، اے حفصہ، اے میمونہ، اے زینب بنت خزیمہ، اللہ تم کو کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی بیٹی اور نبی کی بیویوں، اے زینب، اے ام کلثوم، اے رقیہ، اور ان کے بعد ہر وہ عورت جو دین کا کام کرنا چاہتی ہے. یہ موجودہ جتنی عالمہ آئی ہیں، یہ جو کام کر رہی ہیں، بڑے بڑے ادارے چلاتی پھرتی، ان کو سمجھ لینا چاہیے. سمجھ نہیں آتی نا، قرآن و سنت سنا رہی ہیں، میلاد کر رہی ہیں، رنگین ٹوپیاں کپڑے پہن کر آ کے میلاد مصطفیٰ سنیں. جب تمہارے گھروں میں ذکر ہو تو صرف دو چیزوں کا ذکر ہو. فی بیوتکن، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 34 جا کر پڑھیے. فی بیوتکن وذکرن، جب چرچا ہو، گفتگو ہو، مناقشے ہو، گھنٹوں بھر کی گفتگو ہو، تو من آیات اللہ ہی، تو صرف اللہ کی کتاب کے بارے میں ڈسکشن تمہارے ہاں ہو کہ ایک عورت کو اللہ رب العزت کس طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں، کس طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں. اور وہ گفتگو کہ کس طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ایسے کرنا کہ جس کے مرکز میں کیا ہے، من آیات اللہ والحکمت. اس کی گفتگو کا مرکز حکمت ہونا چاہیے. حکمت وہ چیز ہے، نبی نے کہا، جو جتنا حیا والا ہوگا اتنی زیادہ حکمت اس کے گھر میں آئے گی. گفتگو کے جب تم نکلو تو اس گفتگو کا نتیجہ اور کیلکولیشن تم جب نکالو، کنکلوژن، تو وہ کنکلوژن کیا ہونا چاہیے، وہ جا کر حیا پر ختم ہو. وہ عورت کا ایک ایسی نسل پالنے پر ہو کہ بچہ بچہ حسین ابن علی بن جائے. ہر عورت اپنے سے ابو بکر جنے، ہر عورت عمر جنے، عثمان جنے اور علی جنے اور حسن حسین جنے. اور ہر عورت اپنے شوہر کی اس قدر تابع فرما ہو جائے کہ وہ بچھی ہوئی اس طرح سے ہو کہ ان عورتوں کو ویسے ہی بچھنا شوہر کے آگے سکھا دو جیسے تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچھی ہوئی ہو. ہر عورت عائشہ بن جائے، سودا بن جائے، زینب بن جائے. وہ تمہارے گھر سے ایسا اخلاق کا نمونہ لے کر جائے کہ اگر وہ نافرمان ہے تو فرما بردار ہو جائے، اگر وہ غیر ذمہ دار ہے تو ذمہ دار ہو جائے، اگر وہ دنیا پرست عورت تھی تو وہ پھر اب دین پرست ہو جائے، اگر وہ مال پرست تھی تو اب وہ خدا پرست ہو جائے. اب وہ تمہارے جیسے تم نے اپنے آپ کو بے نفس کر لیا ہوا ہے دین کے لیے، اور کپڑا جوتے کی جگہ پر نبی کو اختیار کر لیا. جب آیتیں اتری
کہ نبی ان کو کچھ دے دلا کے طلاق دے کے فارغ کر دے ان سب کو. تو نبی نے بتاؤں کیا کہا, سنو ایسا وقت اللہ 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 تو امت پر بھی گیا, پر کہتے ہیں بچہ اپنی ماں کو فالو کرتا ہے, تو ہماری ماں پر بھی وقت آیا امہات المومنین پر. 29 دن نبی نے ان کے ساتھ گفتگو نہیں کی. نبی کو تنگ کرتی تھی کہ ہمیں اب حالات اچھے ہو گئے ہیں. جب حالات, جن کے حالات اچھے ہو گئے, جنہوں نے بیویوں کو ATM دیے ہوئے ہیں, جنہوں نے بیویوں کو پھیرتے ہیں جگہ جگہ کتے کی طرح پھرتی, تانا بانا ہر جگہ پر یہ سن لیں سارے مرد بیویوں کو بے لگام کرنے والے, بیویوں کو سہولتیں دیتے ہیں, جاؤ تم شاپنگ کر دیا کرو اپنی جان چھڑانے کے لیے. نبی نے جب مقابلے میں لے کر آئے تو نبی نے کہا سنو, ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, ایک دنیا کا مال یہ پڑا ہوا ہے, ساری مل کے یہ سن لو, دنیا کا مال چاہتی ہو, مجھے نہیں چاہتی اتنا زیادہ جتنا دنیا کے مال کی چاہت ہے. تو اللہ کا یہ حکم آ گیا ہے, مال ان کو دے دے, طلاقیں دے کے فارغ کر دے. 9 صفتیں اللہ نے کیسی گنی, اگر میں گنوا دوں تو آپ دنگ رہ جائیں اور پریشان ہو جائیں. ایسی شاندار اللہ نے کہا ان کے بدلے میں تجھے نبی بیویاں دوں گا. اس کا مطلب عورتیں تھیں. آپ کو میں کوئی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں, اگر دماغ میں آ جائے مجھ سے کہلوائیں نا, کچھ سمجھا بھی کرے, کہہ دے بات کو کہہ دوں تو آج سچ آنکھاں تے پامبڑ مچتا ہے, سچ آنکھاں تے پامبڑ مچتا ہے. آپ سچ کو سننے کا متحمل نہیں ہے آپ کی امت ابھی. تو کچھ تھا تو نبی نے کہا کہ یا تو مجھے اختیار کر لو یا یہ مال اختیار کر لو. عائشہ صدیقہ اٹھ کھڑی ہوئی, وہ لڑکی نہ کوئی حضور کی بیوی کو زوجہ اہلیہ کہہ کے نہیں, آپ کی لڑکیاں اور وہ لڑکی, جتنی لڑکیاں دنیا کے مال سے محبت کرتی, آپ کی 18 سال کی ہو گئی ہوں گی, 17 15 کی 14 کی, زیادہ کسی کی ایج زیادہ ہو گئی. عائشہ رضی اللہ تعالی شیعہ سنیں, کان کھول کر سنیں, رافضی سنو تمہارے دل پہ تالا لگا دیا ہے تمہارے ذاکر نے. عائشہ پہلے آگے بڑھی, کہا یا رسول اللہ, عائشہ آپ سے پیار کرتی ہے, مال سے پیار نہیں کرتی ہے. یہ ٹین ایج کی لڑکی کا فیصلہ ہے نبی کے بارے میں. بوڑھے نبی کے ساتھ ٹین ایج کی لڑکی اس قدر لونگ ہو گئی. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, اگر آ رہی ہے تو آپ کو اپنے دل میں سرشاری محسوس کرے. کوئی نہیں, آپ بڈھوں کے ساتھ کوئی لڑکی نہیں عشق لڑا سکتی, سمجھ گئے. آپ کو تو اپنی چھوڑنے کو بیٹھی ہوئی ہیں, وہ تو کہتی کسی گھڑی یہ جائے. ٹین ایج کی لڑکی جس کو مال کی طلب ہے, جو سرخی پاؤڈر میک اپ ہر چیز کو چاہتی ہے, جو اچھا کپڑا زیور اچھا گھر اچھی ڈیکوریشن اچھی چیزیں چاہتی ہے, اور جس کا بنتا بھی ہے رائٹ ہے اس کا. زیادہ عمر کی عورت کا رائٹ نہیں, وہ تو کھا ہنڈا چکی. یہ جس کی عمر باقی 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی ہیں. جب لڑکیاں بیاہی جاتی تب نبی کی اہلیہ, میری ماں صدقے ان پہ میری جان قربان, ام المومنین کے اوپر. غلطی کا کیا ہے, غلطیاں میں تمہاری ماؤں کی بتانے لگوں تو ماں کو چھوڑ دو گے. شیعہ کہتے ہیں غلطی ہوئی علی کے خلاف اٹھ کر, پھر میں کچھ کہوں گا تو پھر کہو گے بس زبان ہو. جس کی چاہت تھی اس نے اس زمانے میں مال کو ٹھوکر ماری, اس زمانے میں کپڑے جوتے کو ٹھوکر ماری, اس زمانے میں اپنی جوانی آپ کے نبی کو دے دی اس نے, اور پھر اس کے بعد اس نے پلٹ کر کسی غیر کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی. 40 سال وہ زندہ زمین پر رہی, کسی نے آج تک اس پر یہ الزام نہیں لگایا کہ اللہ نہ کرے وہ کسی کے ساتھ ملوث تھی. جنگ والی بات اپنی جگہ پر رہی, لیکن ماں نے کسی کو کچھ نہیں کہا. اللہ نے کہا وہ بات اے نبی کی بیویوں تمہارے گھر میں سکھائی جانی چاہیے جو حیاؤں کو جنم دے, ہر وہ چیز جو حیا کو توڑ دے, آنکھ میں میل لے آئے, غیر مرد کا خیال آ جائے عورت کے بارے میں, تو وہ عورت نہیں رہتی ہے, وہ عورت نہیں رہتی ہے. اتنی سی بات پر یہ ابھی میری تو ہو گئی بس, ابھی حکمت پہ بات چلے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو اسلامی ڈائری 320 روپے میں آئی ہے، ہر آدمی جو میرا چاہنے والا لے کر جائے، اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو، سب کو آپ نے تحفہ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو میری پکی ہدایت ہے۔ اور اپنی بیٹیوں کو کہیں کہ روزانہ اس پہ کوئی ایک آدھ چیز ضرور لکھے، کوئی اچھا شعر، کوئی اچھا کلمہ، کوئی اچھی حدیث، کوئی اچھا قرآن، اور اپنے دل میں آیا ہوا کوئی اچھا خیال اسے کہیں کہ اس پہ آپ نے 7 دن یہ لکھنا ہے کہ میں آپ کا کیسا بابا ہوں۔ یہ 1 سال میں ایک جملہ، اور آپ کی ماما کیسی ماما ہے، تمہاری امی کیسی امی ہے، اور تمہارے ابو کیسے ابو ہے، تم نے اپنے نبی سے کیا سیکھا، اور تم اللہ کی کس نعمت کو زیادہ پسند کرتی ہو آج کے دن میں۔ کل والے دن میں تم مزید لکھو گے۔ ڈائریاں لکھنا ہم سے سیکھیں۔ ڈائری دے وچ یہ نہیں لکھی دا میرا فلانے نظرانہ سی، میں ادھا کر کے پڑھی گئی، میں تو کندھا ٹپ دی ہوں سی۔ یہ گندی ڈائریاں بھی چھپی ہوئی ہیں، آپ نے بھی پڑھی نہیں ہے، مائی ڈائری، آپ نے نہیں پڑھی۔ یورپ میں یہ ڈائریاں بکتی ہیں، جس میں فحش گفتگویں، اپنے گندے خیالات، اپنی جنسی گفتگویں سارے ماں باپ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈائریاں اتنی ہیں وہاں پر کہ الماریاں ہی بھر جائیں، اس طرح کی 500 لائبریریاں بھر جائیں، سمجھ؟ بکتی ہیں وہ لوگ۔ آپ کہتے ہیں وہ پڑھتے بہت ہیں، پڑھتے کیا ہے یہ دیکھیں، وہ کیا پڑھتے بہت ہیں، دیکھتے بہت ہیں، کیا دیکھتے بہت ہیں، سنتے بہت ہیں، کیا سنتے۔ مجھے ایک آدمی کہتے ہیں میں بہت سنتا ہے، میں کہا تو سمینو نظر آ رہا ہے، سمجھ گئے نا؟ دوسرا ہے ماہ نامہ عفت۔ یہ ماسٹر صاحب کہتے ہیں آپ کوئی لیتا ہی نہیں، مہینے کے بعد 90 روپے، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اسپیشل جاب ماسٹر صاحب سے جاتے وقت اپنی بہو بیٹیوں کے لیے خدا کا واسطہ عائشہ بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، عمریں لگ جاتی ہیں، عمریں لگ جاتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے 6 سال کی عمر میں، جو مرضی کا کام تھی، ان کو تو سمجھ نہیں آتی، اصل میں یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں نا، کہ مغرب والے کہتے ہیں جی 6 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی، ایسے ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آتا استاد جی۔ بھائی تمہاری ابھی عقل اتنے کام کی نہیں ہے۔ نابالغ لڑکے کو اگر میں سمجھاؤں کہ شادی کی پہلی رات یہ مزے ہوتے تو وہ سمجھ پائے گا؟ اس کی تو عقل ہی نہیں کام کرنی، ٹھیک ہے نا؟ یہ بالغ آدمی کی باتیں۔ جسی طرح جس آدمی کی ذہنی بلوغت بہت بلند چلی جائے اور اس نے دنیا بھر کا مطالعہ کیا، اس کے لیے مناسب ذرا سا بھی فیل نہیں کرتا۔ میں تو آج تک خدا کی قسم مجھے محسوس ہے، پہلی دفعہ میں نے پڑھا، تھوڑا سا پڑھنے کے بعد میں نے سارا سمجھا، اس کے روات چیزیں جو چیک کی، مولانا سے بات کی، میں آج تک میرے ذہن میں یہ آئے۔ اس کے بارے میں تحریر بھی آئے تو میں نہیں پڑھتا۔ 6 سال کی عمر میں نکاح کر دیا، 9 سال کی عمر میں رخصتی کر دی، ٹھیک ہے؟ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، نکاح کر دینا ایسی ہے جیسے کسی کی منگنی کر دیں۔ رخصتی کر دینے کا مطلب بھی یہی نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام نے ان کی 9 سال کی عمر میں ان کے ساتھ آپ نے ہم بستری کی۔ یہ بھی ایک اگلا پہلو ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب تک وہ پوری طرح بالغ ہو کے، بڑی ہو کے، اب 16-17 سال کی لڑکی کی شادیاں ہوتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جا کے بھی وہ کھیلتی رہی۔ اللہ نے حضرت عائشہ کے نکاح کے بارے میں اسپیشل رسول اللہ کو انسٹرکشن دی کہ ایک بچی ایسی ہونی چاہیے جو جاہلیت کی پروردہ نہ ہو، وہ اس کی آنکھ اسلامی ماحول میں کھلے تاکہ وہ پورے تمدن، تہذیب، گفتگو، ہر چیز کو سمیٹ جائے، ہر وقت وہ رسول کو ہی دیکھی جائے، بس صبح، دوپہر، شام، دن، رات، نبی 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 نبی، حضور کے ساتھ ہی گھوم۔ وہ نبی علیہ السلام نے ان کو پالا، ٹھیک ہے؟ نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ کچھ بھی ایسا جو ہے زن و شو والا تعلق آپ نے نہیں جاتے ہی فرما لیا اس کے ساتھ۔ وہ ایک عمر ان کی 16 سال کی ہوئی تو پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ 2 سال رہی اور اس کے بعد ختم۔ 18-19 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ آپ کو بات کو سمجھنا چاہیے، کوئی طریقہ نہ چاہیے۔ آپ پہلے ہی خوف کے مارے گگیاں بنی ہوئی ہیں، وہ شیر آ گیا، بگیاڑ آ گیا، تو شیروں بگیاڑوں کو دیکھ کر مومن جو ہے وہ گھبراتے کوئی نہیں۔ مومن تو ہوتا ہے گلیڈیٹر، تلوار نکال کے سامنے آ جاتا ہے، کتنا ہی بڑا درندہ کیوں نہ ہو۔ مومن کو ہے پل پڑنے کا حکم کہ دشمن کے اوپر حملہ کر دے، نہ کہ دشمن کے مقابلے ڈیفینسو پوزیشن پر آ جائے۔ جب ڈیفینسو پوزیشن پہ آنا بھائی جان، پھر اگلے کے تابڑ توڑ حملے، پھر آپ تو مار سکتے نہیں، اسی نے مارنا ہے۔ ان بیچاروں کو کچھ بھی نہیں، ان کو اپنا مقدمہ ہی بیان کرنا نہیں آیا۔ تو حضرت
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو ایک جنگ جمل کا ایک درمیان میں واقعہ ہو گیا، بس ٹھیک ہے، وہ بھی انہوں نے کہا تھا میں واپس جا رہی ہوں، یہ تو ان کا بھانجا کہتا آپ ساتھ چلے جائیں، وہاں صلح ہو جائے گی۔ اماں نے کوئی جنگ نہیں لڑی، یہ جا کر آپ پڑھے، اور اس پہ وہ روتی رہی کہ میں ساتھ بھی کیوں گئی، مجھے ماننا ہی چاہیے تھا، واپس ہی آ جانا چاہیے تھا جب خوف کے کتے بھونکے۔ اور حضرت ہمارے یہاں سے بڑی خوبصورت گفتگو کی بخاری شریف کے اندر، انہوں نے کہا کوفہ میں کہ لوگوں، حضرت عائشہ دنیا میں بھی نبی کی بیوی ہیں اور آخرت میں بھی بیوی ہیں، یہ جملہ شیعہ نہیں آپ کو سناتے کہ وہ اس گناہ سے کافر ہو گئی اور جہنم چلی گئی، لیکن تم پر ایک آزمائش آ گئی ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ماں بھی مقابلے میں جب آ جائے تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ حق بات کیا بنتی ہے کرنے کی، وہ کرنی چاہیے۔ میری اپنی والدہ کے ساتھ بہت محبت تھی، امی جی کی میں اندھی دھند تقلید کرتا تھا، ماں ہے نا، کرنی چاہیے۔ پر جہاں میں دیکھتا تھا کہ امی جی ایک غیر شرعی پہلو اختیار کر رہی ہے ابو جی کے مقابلے میں، تو میں ماں سے کہتا تھا یہ گناہ ہے، یہ نہیں ہوگا۔ ماں ایک دو دفعہ مجھ سے ناراض بھی ہوئی، میں نے کہا آپ ناراض ہو لیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کی بات میں لیکن اگر آپ یہ کہیں گی کہ یہ اتھارٹی والد صاحب سے آپ کی طرف آ جائے، یہ امی جان ناممکن ہے، اس میں آپ کا بیٹا پیچھے کھڑا ہے، آپ غیر شرعی کریں۔ اور میں بطور عالم دین کاشف علی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو تنبیہ کرتا ہوں اور اللہ سے ڈراتا ہوں کہ امی جی پیچھے ہو جائیں، اس میں آپ کے شوہر کا ہی حق بنتا ہے، اگر آپ نے اس میں موقف اختیار کیا آپ جہنم کا ایندھن بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو وہ مرحومہ کچھ کڑور جد نصیب کرے، جتنی جلدی میں نے اسے اللہ سے ڈرتے دیکھا ہے شاید ہی میرے سامنے کسی آدمی نے توبہ جلدی کی، اسی وقت ہی استغفراللہ 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 بھائی ہونے دا حال دس دے کہ وہ بھی دسنا کی کرنا، میں کہا شام کو آتے ہی منا لو، بس میں تمہیں یہ بات بتا دوں، پاؤں ہی پڑ جاؤ، ہم چلے جائیں گے کہیں، اپنے شوہر کو منا لو، وہ جنت ہے وہی جہنم ہے، اللہ رسول کے بعد اس کی اتھارٹی ماں جی وہ جیسا بھی ہے، بس آپ کو میں نے سیدھی بات بتا دی۔ تو یہ ہوتے اچھے بچے جو اپنی امی کو بھی بچا لے، اپنے ابو جی کو بھی بچا لے۔ اچھا مسلمان وہی ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت بھی کر جائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو اس نے باقی جس کے بارے میں میرا موقف سخت ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، تو باقی یہ بات سمجھنے کی آپ کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، انشاءاللہ اس موضوع پر پھر دوبارہ دعا کریں کہ اللہ مجھے ہمت اور طاقت عطا فرمائے کہ آپ کے سامنے میں ایسی چیزیں رکھ سکوں۔ یہ بہت اچھا ایک میرا پسندیدہ، اور آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ پورا جہان اللہ تعالیٰ نے رکھا ہونا، پورا جہان جنت الفردوس بھی رکھی ہو، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے کہیں کہ کاشف یہ تم جنت الفردوس لینا چاہتے ہو یا یہ ادھر حکمت پڑی ہوئی ہے، یہ میں تمہیں اپنی طرف سے عطا کر دوں تو یہ میں تم کو عطا کر دوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا جنت کی مجھے ضرورت کوئی نہیں، یہ الحکمہ مجھے آپ عطا فرمائے، کیونکہ الحکمہ کے ذریعے سے میں نے جنت تو لے ہی لینی، ٹھیک ہے نا، مجھے پتہ ہے کیا چیز لینی کیا نہیں۔ ہاں، سونے چاندی کی چیزوں سے پیار کرنے کی بجائے بادشاہ سے پیار کریں جس کی سونے چاندی کی ساری چیزیں ہیں۔ میں جبریل سے کیوں مانگتا پھروں؟ میں کسی نبی سے کیوں مانگوں؟ میں کسی ولی سے کیوں مانگوں؟ جو سارے اس در سے مانگے تو میں اس در سے ہے، وہ میں اس دیہاتی جیسا بھی نہیں ہوں، ہے جی، دیہاتی آیا بادشاہ کے دربار میں، ٹھیک ہے، اور اس نے اپنے سر پہ گھڑا اٹھایا ہوا، کوئی ضرورت کے تحت بادشاہ نے کی مدد اسے جنگل میں کسی زمانے میں کی تھی، بادشاہ نے اسے انگوٹھی دی، کہا ضرورت ہو تو آ جانا، تو وہ بادشاہ کے دربار میں آ گیا تو اپنی کوئی ضرورت کے لیے، تو اس نے انگوٹھی اس کو دکھائی، تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اپنے خوابگاہ میں آپ وہاں ہی چلے جاؤ۔ دیکھا تو بادشاہ وہاں اللہ سے مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، وہ واپس جانے لگا تو دربار نے روک لی، کہا بیٹھو تو صحیح، ابھی وہ اس کی تکرار ہو رہی تھی، بادشاہ نے آواز سنی تو دیکھا کون ہے، انہوں نے کہا دیہاتی آیا ملنے آپ سے، انہوں نے کہا یارا تو کدھر، انہوں نے کہا جناب سے میں کچھ چیز مانگنے آیا تھا، انہوں نے کہا پھر، انہوں نے کہا واپس جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کیوں، اس نے کہا میں نے دیکھا آپ تو آگے کسی سے مانگ رہے ہیں، آپ تو آگے کسی سے مانگ رہے ہیں، میں نے کہا جس سے یہ مانگ رہا ہے تو بھی اسی سے مانگ، تو اس سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے جی بے اذن اللہ دے رہے ہیں، میں نے کہا اللہ کی یعنی اللہ سے اجازت مانگی، اللہ نے بے اذن دیا، پھر نبی نے آگے تم کو دیا، ایسے ہی ہے، ہنستے پھر میری باتیں سن کے بہت ہنستے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے کہا یعنی پہلے انہوں نے مانگا کہ کیا میں اس کو دے دوں کیونکہ یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، تو ادھر مانگ کے پھر ادھر مانگ کے اذن دے کے پھر آدھے اللہ اللہ،
یہ دکھاؤ تو پورے قرآن مجید کے اندر اللہ نے کہا ڈائریکٹ مجھ سے نہیں مانگنا، چل توسل کا تو استمداد اور استغاثے کی ساری بحث کا حل کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ جا پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات دو۔ اس کا بتا کہ جو بندہ ڈائریکٹ مانگتا ہے اللہ سے اور نبی کو بھی نہیں ڈالتا، کسی کو نہیں ڈالتا، کہتا ہے اللہ مجھ پہ رحم فرما، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر رب زدنی علما، ہے وہ کہتا ہے اللہم انی اسالک علما نافعا عملا متقبلا، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اللہم انی اعوذ بک من الفاقہ، اللہم انی اسالک الغنی والعفاف۔ جب وہ اللہ سے مانگنے پر یہ کہہ رہا تو اللہ کیا کہا ہٹ جا پیچھے، جا جا کے علی کے در سے مانگ اور نبی کے در سے مانگ، پھر میرے پاس آئی ورنہ میں تجھ کو نہیں دوں گا۔ ایسا ہو جائے گا یہ مانگ۔ آج وہ پڑھ کے کتاب میرا تو تھوڑا سا میں نے کہا میں ادھر ہی بیٹھے وہ کامران آ گیا موقع پہ، میں اتھے رد سناتا، میں کہا جمعے چ نہ چل پوے رد سن لا، میرے کو موقع تے رد سن لا، انہیں ایتا دیکھ اتنے کی بنا رہے ہیں تھلے کی ویچ مطلب کری جا رہے ہیں، دیکھ میں کہا کیسے فراڈ لائے ہیں۔ ٹھیک کہتا ہے صحابہ نے بھی غیر اللہ سے مانگا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، عنوان ہے یہ، بھئی ظالم تو کوئی اور عنوان رکھ لا۔ تو یہ تو انہاں الحکمت ہم سکھاؤنی، یہ آلے نجاسہ ہی کھا سکتے ہیں، انہوں نے کوئی کام نہیں ہے، انہوں نے الحکمت کتھے ہونی، الحکمت نہیں بھائی جان کسی کی، نجاست کے گندگی کا ڈھیر ہے شرک جو ہے نا، یہ الحکمت جلدی نہیں آتی۔ تو بھائی اسی سے مانگیں جو سب کو دے رہا ہے، اسی ایک بادشاہ کے سامنے سر جھکائیں، کیوں کسی سے مانگنا ہے؟ مانگ ان سے مانگ پھر نہ مانیں گے جو قیامت کو مان گیا۔ قیامت اللہ کہنا 10 میں تو علاوہ ہوں کوئی دندہ نہیں جی تسی ہوں دنے، اللہ نے کہنا ہوں جو او تد کر کے میں مولوی احمد رضا خان نے شعر بنایا ہے کہ مانگ ان سے مانگ، یعنی رسول اللہ سے مانگ پھر نہ مانیں گے جب قیامت میں تو مان گیا۔ قیامت کو کہتا تم نے شفاعت مانگنی پھر نہیں میں نے ماننا کہ تو واقعی نبی دیتا ہے، تو نے ادھر مان جانا ہے۔ میں نے اسے یہی کہا جواب میں کہا مانگ اس سے مانگ، ابھی اس سے مانگ پھر نہ مانیں گے جو قیامت کو تو رضا مان گیا۔ تجھے بھی اسے پتا چل جائے گا آج اللہ کے علاوہ دینے والا کوئی نہیں ہے، ہم بھی تجھے دکھائیں گے وہاں پہ نظارہ، تو بھی پہنچ اسی بھی پہنچ نہیں، چل تو تب پہلے آ گیا مگر ہی ترے آؤں میں تینوں سمجھ اتنے ایک بار تیز میں رگڑا لوانا اتنے رب کو بھی تم کہہ کہ آج 10 کون مانگ رہے ہیں، ادھر تو اللہ کے نبی نے بھی اذن مانگ رہے ہیں شفاعت کا، نبی بھی اذن قیامت والے مانے گا کہ اگر اذن دیا جائے تو بات کروں، مانگ پر سوال دیا جائے گا۔ 8 دن کے لیے سجدے میں نبی کو کہا سجدہ کر، پہلے ساری دنیا کو دکھایا جائے گا۔ یہی وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے تم دنیا میں مددیں مانگا کرتے تھے، دیکھو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، 8 دن ہو گئے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں کہ حمد و ثنا کرے کی جا رہا ہوں، کاروائی کا آغاز حضور والا کیا جائے، جناب میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا یہ پڑھے، یہی تھا آخری نبی، تم کہتے اس کے لیے میں نے کائنات بنائی تو اسی کے لیے بنائی تھی، اب یہ دیکھ لو یہ پیارا نبی پڑھا ہے۔ ایسے نہیں، زور نہیں مجھ پہ کسی کا، زور نہیں وہ کسی کا مانتا، نہ اس نے ماننا ہی، آپ مان مول لیتے ایک دوسرے کا زور، وہ بادشاہ نہیں مانتا، وہ اور طرح کا بادشاہ بے پرواہ۔ اسی وجہ سے تو میں اللہ سے عشق کرتا ہوں، اللہ اگر کسی کے ساتھ کسی کا کہہ دیتا اس سے مانگ، یقین جانے میں نے تو بالکل ماننا ہی نہیں تھا، میں آپ کو صاحب بات بتا دوں میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، اگر تمہارے پاس ہی نہیں ہے تو چھوڑو پر رہنے دو، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو محبت کا تقاضا ہی نہیں۔ غیرت محبت غیر کا خیال لانے کو کفر سمجھتی ہے۔ پرانے لوگ اپنی معشوقوں کو کہتے تھے غیرت جاں، کہ تم میری غیرت ہے، کہ غیر تجھے دیکھ جائے، رقیب تیری طرف دیکھ جائے، اے غیرت جاں، ہاں اتنے بغیرت جاں ہوئے یہ سارے کیا کرتے پھرتے۔ میں تو اللہ سے پیار یقین جانے اس لیے کرتا ہوں کہ وہ غیور خدا ہے، بس بہت غیرت والا، مجھے اللہ کی شہنشاہیت اچھی لگتی، بے نیازی اچھی لگتی، اس کا اللہ سمد ہونا ہو، اگر وہ نہیں اللہ سمد تو پھر ہم اسے پیار بھی نہیں کریں گے۔ بے پرواہ ہونا چاہیے، وہ تو بادشاہ جیسے ایک متکبر بادشاہ اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھا ہوتا ہے اور ہزاروں لوگ کتے کبیرے اس کے آگے پیچھے پھرے ہوتے، وہ اچھا لگتا ہے۔ بادشاہ ہوتا ہی وہ ہے جو اچھا لگے، پیارا لگے، بیٹھا ہوا، حشر کا دن ہو، میں نے کہا یا اللہ عذاب بات چودھری پہلے ایک طواف کرنا ارشدہ، پہلے مجھے باہر بھی پہلے ایک طواف کر لیتے کہ آج تیری بادشاہی ہے، آئے ہائے سرور آ گیا، گلہ تو ہندیاں رہ گیا، ایک طواف تک کر لیتے، مجھے چکر لان دے پہلے، ٹھیک ہے نا۔
یہ میں جب بیت اللہ کے گر چکر لگاتا ہوں میں کہتا ہوں یا اللہ موقع نہیں ہے حشر کے دن اپنے عرش کے گر چکر لگانے کا. یہ تو تو نے میرا چاہ دنیا میں پورا کر دیا، پر ادھر کا چاہ کون پورا کرے گا جب تو نے سچی مچی آ جانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کا موقع دے، تیری بارگاہ میں ہم آئیں، عاشقان جتنے بھی ہیں وہاں پہ اکٹھے ہو جانے، محفل کے درمیان میں ہے جی شمع جل رہی ہوگی نور کی، ہاں جتنے محبین ہیں اور عاشقان خدا ہیں سارے اکٹھے ہو جانے. میں تو کہتا ہوں لوگوں نے اس دن اللہ کے دیکھ دیکھ کے تو یہ کہتے ہیں لوگ روئیں گے، میں کہتا ہوں اللہ کی شہنشاہی دیکھ کر آنسو جاری ہو جانے آپ دبدبا اس کا روب اس کا کہ کسی کی آپ دیکھتے ہیں کہ میرے پتر کا آج بڑا دبدبا ہے، روب ہے. یہ جو دنیا میں شرک کرتے ہیں انہوں نے ہمیں اتنا تنگ کیا ہوا ہے دلائل کی بارگاہ میں کہ آئے دن بحثیں اس دن مک جانیاں بحثاں تے آج وہ سامنے تے کر لیں پھر اتنا گلا چار بغیر اللہ کو منگیدہ کہ نہیں منگیدہ. اس لیے بے شرم آدمی سے جب ہوئی بندہ نجاست والا تو کیا ماننا. تو کل انشاءاللہ 9 بجے درس قرآن ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ آپ کے اندر اپنی غیرت والا پیار آپ کے ساتھ آپ کا ہو. اللہ سے مانگیں بس ہر وقت مانگ مانگ کے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ سے غافل، ایک سیکنڈ کے لیے سوتے بھی نہیں. میں کہتا ہوں خدا نہ خاصا گناہ بھی کر رہے ہیں تو یاد رکھیں، واش روم میں یاد رکھیں، نہا رہے ہیں یاد رکھیں. ٹھیک ہے نا. اپنے آپ کو کدھر بھی یاد اللہ سے یاد رکھیں. کوئی وقت نہیں، نہ جانے بلا لیں پیا کس گھڑی، اری کیا کرے گی تو کھڑی دن کے دن، رنگا لے چنریا رنگا لے ریسیس، اری کیا تو کرے گی پھر کھڑی دن کے دن. پتہ نہیں کس وقت بادشاہ آ جائے، دولہا آ کے دروازہ کھڑکا دے. سہاگن کا کام ہے سوئے نا، کسی وقت بھی دولہا آ سکتا ہے لے کے جا سکتا ہے. سمجھ گئے نا. نجاحتی آپ کو سناؤں گا کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سہاگنیں دروازے پہ کھڑی رہی، بہت ساری تھی وہ دولہے کے انتظار میں، کچھ پھر سو گئی جا کے، پتہ نہیں آنا بھی ہے اس نے کہ نہیں آنا، یقین کی کیفیت سے نکل گئی کہ دولہا نہیں آئے گا. کچھ جا کے کچھ نے بدگمانی کر لی، کچھ کہتی نہ بھی آئے دولہا تو کیا ہم مر جائیں گے، ہم کوئی اور قسم کر لیں گی. کچھ نہیں اس طرف کو ہو گئی کچھ، مگر ایک کھڑی رہی. پھر جب پیا نے رات کے پچھلے پہر دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھلا تو دولہا سامنے کھڑا تھا. پیا نے ہاتھ پکڑا اور دروازہ بند کیا اور چلا گیا، کیونکہ جس کو پیا چاہے وہی سہاگن ہوتی ہے. سمجھ گیا نا. اس لیے کہا رکالے چنریا رکالے ریسیس، اری کیا کرے گی تو کھڑی دن کے دن، نہ جانے بلا لیں پیا کس گھڑی، اری کیا کرے گی تو کھڑی دن کے دن. سمجھ گئے. یہ محبت کی باتیں ہیں. یہ جذب کی باتیں بھی کسی میں نے کرنی پر پرسنل محفل میں کروں گا. پھر لوگ کہیں گے کاشف ہو رہی تصوف پڑھا دے جی اتنا کر دے تب بابے بننا چاہ رہے ہیں. اللہ تمہیں بھی بابا بننے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بندہ جب پھنستا ہے نا بڑا برا پھنستا ہے. سارے پاکستان کے وقف کو یہودیوں نے برباد کرنے کے لیے عمران خان کو کیا آگے. اتنے ادارے انہوں نے بنا دیے کہ کوئی بندہ اسلام کے لیے اپنی شے وقف کر ہی نہیں سکتا. پہلے 2-4 NOC لینے پڑتے تھے، لوگ جائیدادیں اپنی وقف کر گئے اسلام کے نام پر، اربوں روپے کی پراپرٹیاں سب کچھ دے گئے اللہ کے نام. اس بدماش نے اپنے دور میں نا سارے مولوی گئے ان کے پاس. اسد کیسر نے ان کو کہا نہیں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا کریں گے، ہم قانون پاس ہونے نہیں دیں گے، ابھی تو بل آیا فلانا آئٹم کا. جھوٹ بولتے رہے. مولویوں کو دیا چکر، قانون اندر کھاتے کر لیا پاس. اللہ ہے نا. پھر اللہ نے کہا تو ساڑھے دین برباد کرنے کام کیتا. لے القادر ٹرسٹ کیس لگ گیا. انہوں نے کہا تو کدھا القادر جڑا انہوں نے کیس اپنا جڑا وقف کر دیا تم نے، وقف کے لیے تو یہ ڈاکومنٹس چاہیے. انہوں نے کہا تھا ہم نے کرپشن ساری کی تھی. انہوں نے القادر ٹرسٹ کے نام کے اوپر جو یونیورسٹی بنائی تھی صوفیہ یونیورسٹی جس پہ کہنا روحانیت ہونی چاہیے ہے، پھنس گیا. اب کیس لگا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں کوتاہ نظر آدمی، شارٹ سائٹڈ پرسن، قلیل التبصر، جہاں دماغ گھٹ کام کرتا ہوئے نیڑے نیڑے دیکھے گاں دی نہ دیکھے. کچا کرپٹ آدمی نکلا. وہ پکے سی انہاں دا دو لا کے تے واپس آ گئے. لے لا ہن تو کرا لا. پھنس گئی جان ہن شکنجے اندر تے جوں ویلنے وچ گنا. سمجھ گیا. آگے ہماری راہ ماری تھی دیندار لوگوں کی بھی کاشف جاتے وقت اگر یہ ادارہ اپنا ٹرسٹ کے طور پر دینا چاہتا ہے تو یہ دے نہ سکے کسی صورت میں، کسی آدمی کے نام ہو. کل کو ہم جب کاؤنٹ اپ کرنا چاہیں اس آدمی کو کیپچر کریں، ساری جائیداد حکومت کے نام پہ ضبط کر کے دین کا دائرہ اکھاڑ دیں. انگریزوں نے یہ نہیں ختم کیا تھا. یہ
ہے وقف. اور قائد اعظم نے یہ اس زمانے میں وقف علی الاولاد کا 1916 میں قائد اعظم نے یہ قانون پاس کروایا تھا انگریزوں سے. مسلمان کے نواب سارے جتنے تھے رنڈی باز ہو گئے تھے. یہ بیچی جائے جائیدادیں. دادے جو تھے وہ پریشان ہو گئے کہ میرا لڑکا ہو گیا خراب، نواب جو میرا بیٹا ہے، تو اب میرے پوتے کے لیے کیا بچے گا؟ تو پھر انہوں نے اس کا حل سوچا کہ پوری ریاست جو ہے نا یہ پوتوں کے لیے وقف کر دیں جاتے وقت. دادا یہ لکھ دے کہ میرے بیٹے اور یہ کوئی اس کے اندر حقدار نہیں، اس سے فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں مگر میری اولاد اس سے بیچ نہیں سکتے. یہ پیسے پراپرٹی سے جو آمدن ہے وہ آپس میں بانٹ لیا کریں. یہ وقف علی الاولاد یہ قائد اعظم نے قانون منظور انگریز سے کروایا تھا 1916 میں. ابھی وہ مسلم لیگ کے صدر نہیں بنے تھے. انگریزوں نے اس قانون کو نہیں چھوڑا. اور آپ کو پتہ ہے مزے کی بات جاتے جاتے بتا دوں بھی، اس قانون کے تحت پھر ہوا کیا؟ شیعوں نے اپنی جو شبیہ ذوالجناح ہے نا امام حسین کا گھوڑا، اس کے نام اربوں روپے کی جائیدادیں لگا دی. 20 کی ہے، میں اپنے گھوڑے دے نال آ گیا جاندہ ہے. یہ جو امی پور بازار والا جو امام بارگاہ گیا چھوٹی سی، اس کے اوپر لکھا نہیں ہوا کہ یہ ملکیت شبیہ ذوالجناح کی ہے. سمجھ؟ آپ جا کر پڑھیں. آپ تو بھولے بالے لوگ ساری دیہڑی امی پور بازاروں کھیرا پکوڑے کھاندے پھر دے ہیں. عقل کی کام کوئی بات نہیں وہاں سے لینے کے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے. سبحان اللہ. پھنس گیا القادر ٹرسٹ کیس. اللہ کرے تو اور پھنسے. تو جتنا مرضی جگائی جا، ہن نہیں امت تیرے چکر چڑھ. سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یا اللہ ہر وہ خیر جو تم نے اپنے نبی کو دیا ہم کو عطا فرما، اور ہر اس شر سے ہم کو بچا لے جس سے تم نے پیارے نبی علیہ السلام کو بچایا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. صفحے سے